ایک لمحے کے لیے لہو میری رگوں میں خشک ہو گیا اور میں پلک جھپکائے بغیر چودھری کو دیکھتا رہا کہ کب اس کے کمزور بیمار ہاتھ شکاری بندوق اٹھا کے میرا نشانہ لیتے ہیں اور میں اس کے غیظ و غضب اور جاہ و جلال سے گونجتی آواز میں اپنی فرد جرم تختہ دار پر کھڑے مجرم کی طرح سنتا ہوں: نمک حرام، بے غیرت، اتنی عزت اور اپنائیت دینے کا یہ صلہ دیا تو نے، میرے ہی گھر کی عزت پر حملہ کر ڈالا، میرے ہی گھر میں۔ اور جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی میرے کان جو آخری دنیاوی آواز سنتے اس گولی کا دھماکہ ہوتا جو کسی وضاحت کی مہلت ملنے سے پہلے ہی میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی۔ خود بڑی بھابھی کا انجام مختلف نہ ہوتا، لیکن میرے بعد دنیا میں کیا ہوتا اور کیا نہیں اس بارے میں اب سوچنے کی مہلت بھی نہیں تھی۔ گولی کے دھماکے کے بجائے میرے کانوں نے چودھری کی آواز سنی۔ وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا: اوئے تجھے پتا ہے کچھ؟ یہ انور اتنا لمبا کدھر نکل گیا ہے اس ڈاکٹر کے ساتھ؟ سوال میں نے سنا، الفاظ بھی میری سمجھ میں آئے تھے، لیکن جواب میں کیسے دیتا؟ میں تو مر چکا تھا۔ دوبارہ زندہ اور متحرک ہونے کے لیے مجھے کچھ وقت درکار تھا۔ بجلی جا کے پھر آئے تو ٹی وی پر بھی آواز اور تصویر کو آنے میں وقت لگتا ہے۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ میرے چہرے کی رنگت اور مردنی نے کس حد تک میرے راز جرم کو افشا کیا۔ چنانچہ بڑی بھابھی کی آواز نے جیسے مجھے ایک دم توانائی کا انجیکشن لگا دیا۔ اس نے کہا: وہ ابھی تک نہیں آیا ابا جی، بہت دیر کر دی اس نے۔ ہاں، میں نے سوچا کہ یہ ڈاکٹر اتنا اصرار کر رہا ہے تو چلو آج شکار کے بہانے باہر چلوں، کام تو اتنا لمبا نہیں تھا۔ میں نے بڑی بھابھی کی طرف دیکھا۔ اس کی زیر لب مسکراہٹ میری بزدلی اور کمزوری کا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی کہ اچھے مرد ہو، مجھے دیکھو کہ اعتماد کا مظاہرہ نہ کرتی تو خود کو تمہیں کیسے بچاتی۔ میں نے ہمت کر کے کہا: فاصلہ کافی ہے شہر تک، اور گاڑی بھی مشین ہے۔ اسی وقت پھاٹک پر ہارن سنائی دیا اور جیپ غراتی ہوئی اندر آ کر عین میرے دروازے کے سامنے رک گئی۔ چودھری نے گھوم کے دیکھا اور اسی وقت میری نظر بھابھی کی نظر سے ملی۔ چند منٹ پہلے کے میرے جذبات کچھ اور تھے۔ بڑی بھابھی کا حوصلہ اور اعتماد دو چند ہو گیا تھا۔ آزمائش کے لمحے سے وہ زیادہ حوصلہ مندی کے ساتھ گزری تھی اور چودھری صاحب نے اس کی اور میری ملاقات کو بد اعتمادی سے نہیں دیکھا تھا۔ چودھری کو شک ہی نہیں ہوا کہ ہم گھر کے کسی مسئلے کے علاوہ بھی کسی معاملے پر بات کر رہے تھے۔ چودھری تو کوئی اور بات کیے بغیر ہی ڈاکٹر کی طرف گیا اور بحث میں الجھ گیا۔ او یار، مجھ سے کہا کہ شکار پر جانا ہے اور خود نکل گیا آوارہ گردی کرنے۔ ڈاکٹر جلالی صرف مسکرایا۔ آپ کے لیے کچھ دوائیں ضروری تھیں، وہ آسانی سے نہیں مل رہی تھیں۔ خیر، ابھی کون سا دیر ہو گئی ہے، چلیں۔ شاہینہ ایک دم اٹھی اور دروازے میں رک کے پلٹی۔ اس کے لبوں پر بڑی شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ میری بات نہیں مانو گے تو نقصان میں رہو گے، اس نے بل کھا کے کہا اور نکل گئی۔ اسی وقت انور اندر آیا۔ وہ کچھ دیر شاہینہ کو دیکھتا رہا جو بڑے پرسکون اور بااعتماد انداز میں قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ یہ کیوں آئی تھی تمہارے پاس؟ بہتر ہوتا تو اسی سے پوچھ لیتا۔ انور بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سازشی عورت کا کیا کروں۔ پہلے ہی مجھ پر الزام ہے کہ میں نے بھائی کو قتل کیا، ورنہ میں اسے قتل کر دیتا۔ تو کچھ نہیں کر سکتا انور، تو ایک بزدل آدمی ہے، بزدل بھی اور بے وقوف بھی۔ تو نے 1 سال اپنے ہی بھائی کی قید میں گزارا، تو اس کے عزائم کا اندازہ نہ کر سکا۔ تیرا سارا علم ضائع ہو گیا تو کچھ نہ کر سکا۔ آج وہ عورت جس سے تو منسوب تھا تیری سب سے بڑی دشمن ہے، جو سمجھتی ہے کہ تو اسے ٹھکرا کے چلا گیا تھا۔ جس شوہر کو اس نے قتل کیا وہ ہمیشہ اسے ذلیل کرتا تھا کہ تو ٹھکرائی ہوئی عورت ہے۔ انور تجھ پر تھوک کے چلا گیا تھا۔ اس تذلیل پر شاہینہ نے اس کو مار دیا اور مجرم تجھے بنا دیا، تجھے ریشم سے بدظن کر دیا۔ اب تیری ساری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے روزینہ آ رہی ہے۔ وہ تجھ پر مسلط رہے گی کیونکہ وہ تجھ سے نفرت کرتی ہے، محبت وہ مراد سے کرتی تھی۔ انور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا اور سب سنتا رہا۔ خود مجھے یہ احساس ہوا کہ بھابھی کے خلاف میرے دل میں جتنی نفرت تھی اور غصہ تھا وہ میں انور پر نکال رہا ہوں۔ کچھ دیر ہمارے درمیان ایک زہریلی خاموشی رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر کہا: مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں بتاؤں گا اور تو مانے گا؟ میں نے تمسخر اور حقارت سے اسے دیکھا۔ اگر ایسا ہے تو روزینہ سے شادی سے انکار کر دے۔ تو کہہ سکتا ہے کہ جس نکاح نامے کی روح سے وہ میری بیوی بنی وہ جعلی ہے، کاغذ کا ایک پرزہ ہے، اس پر دستخط تک روزینہ کے نہیں، اور میرا اس سے کبھی کوئی نکاح نہیں ہوا۔ انکار کر دوں؟ وہ خلا میں دیکھتا رہا۔ ہاں، انکار کر دے، اس سے پہلے کہ وہ انکار کرے۔ مرد بن الو کے پٹھے کھڑا ہو جا، سینہ تان کے سب کے سامنے اور ریشم سے شادی کر لے۔ کیا بگاڑ لے گا کوئی تیرا؟ بڑے چودھری کا اب صرف نام رہ گیا ہے، وہ سانس بھی مشکل سے لے رہا ہے۔ اس نے دفعے میں سر ہلایا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر میں تجھے خبردار کر رہا ہوں، شاہینہ ناگن ہے، تو نے اس کا پھن نہ کچلا تو وہ تجھے ڈس لے گی، اور مجھے بھی۔ تیری اس سے کیا دشمنی؟
یہ بھی میں آج تجھے بتا رہا ہوں۔ شاہینہ نے خود مجھ سے کہا آج تیرے آنے سے پہلے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ انور بری طرح چونکا، ایک دم کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا۔ نہیں، تو بکواس کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں انور، بہت دن سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کہتی ہے اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ انور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور اس لیے اس نے اکبر کا قتل کیا؟ تو یہی ثابت کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ نفرت اس کے دل میں بہت پرانی تھی۔ اکبر اسے بہت ذلیل کرتا تھا، مگر اسے چھوڑتا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اپنے پیر باپ کی آدھی جائیداد کی مالک تھی۔ اکبر بدکار تھا، ہر خادمہ اور پسند آنے والی ہر لڑکی یا عورت سے تعلقات استوار کر لیتا تھا۔ شہر سے پیشہ ور عورتوں کو حویلی میں لا کے رکھتا تھا۔ ریشم بھی اسے پسند آ گئی تھی، اور موقع ملتا تو اس سے شادی بھی کر لیتا۔ دوسری شادی سے اسے کون روکتا؟ یہ سب بھابھی نے بتایا تجھے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا میرے سامنے کہ اکبر آزاد ہو جاتا تو اس کی آزادی ختم ہو جاتی، اور پھر اس کے ساتھ وہی ذلت بھرا سلوک ہوتا۔ اور سب سے بڑی خطرناک بات تو یہ تھی کہ اکبر نے شاہینہ کو قتل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ کیا اس نے شاہینہ کو دھمکی دی تھی؟ اس نے نشے میں بک دیا تھا کہ قتل کر کے میں تیری بہن سے شادی کروں گا، وہی تھی میری منگیتر۔ ایک ساتھ دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتا، ورنہ تیری سوکن بناتا تیری ہی بہن کو، اور جب تو نہیں ہوگی تو ساری جائیداد کی مالک وہی ہوگی۔ یا میرے خدا، پھر تو ٹھیک ہی کیا شاہینہ نے۔ اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے، اکبر سے نجات حاصل کی، تجھے سزا دی۔ میں یہ سب نہ بتاتا تو ساری عمر وہ سب کی نظر میں مجرم رہتا اور اپنے احساس جرم سے کبھی نجات نہ پاتا۔ مجرم تو میں ہی رہوں گا، شاہینہ پر کبھی کسی کو شک نہیں ہوگا، سارا الزام مجھ پر ہے۔ اور کیا کہا اس نے؟ دیکھ، میری بات پر تجھے اعتبار کرنا پڑے گا۔ شاہینہ نے کہا کہ جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تو مجھے پسند کر لیا، اس حد تک کہ بلاخر اس نے اکبر کو قتل کر کے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی اس کا یہ فیصلہ کوئی قبول نہیں کرے گا، لیکن وہ سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آتی؟ اشارے بازی خود اس نے شروع کی۔ پہلے پہل میں نے اسے غلط فہمی سمجھا، بعد میں وہ حد سے بڑھ گئی۔ وہ مجھے باقاعدہ ورغلانے لگی، مگر میں ڈر سے دور رہا، اس کی نظر بازی کو نظر انداز کرتا رہا۔ اب میں کیا تفصیل بتاؤں کہ وہ کس حد تک بے شرم ہو گئی تھی۔ ایک بار میں غلطی سے اس کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میری غلطی تھی کہ میں نے دستک نہ دی، لیکن اسے بھی دروازے کو اندر سے لاک کرنا چاہیے تھا۔ وہ نہا کے نکلی تھی اور بہت کم اور نامناسب کپڑوں میں تھی، مگر اس نے مجھے روک لیا اور دھمکی دی کہ وہ چودھری صاحب سے شکایت کر دے گی۔ وہ فوراً باتھ روم میں جا کر کپڑے بدل سکتی تھی، مگر اسی طرح میرے سامنے رہی اور مجھے شرمندہ کر کے لطف لیتی رہی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ تو مجھ پر بھروسہ کر سکتا تھا، انور بولا، مجھے بتاتا۔ نہیں یار، یہ معاملہ کچھ اور تھا، شاید تو بھی یقین نہ کرتا۔ 2-3 ہفتے کے بعد بھابھی نے مجھے کسی کام سے طلب کیا، میں نے احتیاط کی اور دروازہ کھلا رکھا۔ بھابھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، ریشم سے تیرے مراسم کی، جس کی وجہ سے روزینہ کا مسئلہ اٹکا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں کافی آ گئی اور بھابھی نے نظر بچا کر میری کافی میں کچھ ملا دیا۔ اس نے ریشم کو بھی زہر دیا تھا، اور مشہور یہ کیا تھا کہ بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ معلوم نہیں اس نے میری کافی میں کیا ملایا تھا کہ میرے حواس برقرار نہ رہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہوا جو شاہینہ چاہتی تھی، میری خواہش اور ارادے کے بغیر۔ یہ سب اس دوا کا اثر تھا۔ انور غصے سے دانت پیسنے لگا۔ اسے قتل کرنا پڑے گا۔ جذبات پر قابو رکھ انور، کہیں ایسا نہ ہو میرے ساتھ تو بھی مصیبت میں پڑ جائے۔ کیا تو نے اس کے کہنے پر اکبر کی لاش کو قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کیا تھا؟ انور اچھل پڑا۔ یہ اس نے بتایا تجھے؟ اسی نے بتایا، اور اسی نے چشمدید گواہ بھی بنا لیے تھے جنہوں نے یہ سب دیکھا تھا۔ کون ہے وہ چشمدید گواہ؟ میں نے سلونی یا ریشم کا نام لینے سے گریز کیا۔ ایک میں خود ہوں۔ مجھے بھابھی نے یہ ہولناک کارروائی دکھائی تھی۔ کیوں کیا تھا تو نے ایسا انور؟ مجھے خود بھابھی نے کہا تھا، دھمکی دی تھی کہ میں اس کی بہن سے شادی نہ کروں تو وہ اپنے باپ کو بتائے گی اور مجھ پر کیس ہو جائے گا۔ میں بھی ڈر گیا تھا۔ روزینہ سے شادی کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اسے شادی مت کہہ، ابھی شادی کہاں ہوئی ہے، صرف ایک کاغذ پر اس کا اور تیرا نام لکھا گیا ہے۔ یہ کام اپنی مرضی سے کیا تھا تو نے؟ کون سا کام؟ اکبر کی لاش غائب کرنے کا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں کیا کرتا؟ مجبوری تھی۔ میری بھی مجبوری تھی۔ اس رات میں بھی بھابھی کے کمرے میں اپنی مرضی سے نہیں رہا تھا، اور صبح ہونے سے پہلے اس نے مجھے واپس اپنے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ آج تیرے آنے سے پہلے اس نے صاف کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میں انکار نہیں کر سکتا۔ پھر جو اس کا سب میرا ہو جائے گا۔ وہ دھمکی اور لالچ کے حربے آزما رہی ہے۔ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تیرے ساتھ۔
لیکن انور، اس نے کہا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہیں اس رات کے جب میں اس کے ساتھ تھا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ، کیا پتا اس نے تصویریں بنا لی ہوں، کوئی فلم ہو۔ ملک، کچھ کرنا پڑے گا، مل کے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ شاہینہ کا قتل۔ اور کیا یہ ضروری ہے؟ میں نے صاف انکار کر دیا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اچھا مت کر، لیکن اس وجہ سے مجھے چھوڑ کے مت جا۔ شاہینہ کا بندوبست میں اکیلا ہی کر لوں گا۔ اب تو نے مجھے سب بتا دیا ہے تو یہ ضروری ہو گیا ہے، تو پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر انور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کیا یہ سب انور کو بتا کے میں نے اپنی مشکل آسان کی تھی یا معاملے کو مزید الجھا دیا تھا۔ کیا انور واقعی اتنی ہمت رکھتا ہے کہ شاہینہ کو ٹھکانے لگا سکے؟ اس طرح کہ کسی پر شک نہ جائے، نہ اس پر نہ مجھ پر۔ شاہینہ کے پیچھے اس کے باپ کی قوت بھی ہے، وہ صرف پیر ہی نہیں، مریدوں کی ایک مافیا کا سربراہ بھی ہے۔ اس رات میں دروازے لاک کر کے سویا۔ مجھے ڈر تھا کہ کسی بہانے شاہینہ اندر نہ آ جائے یا مجھے کسی سے اٹھوا نہ لے۔ یقیناً اس حویلی کے اندر اس کے اشارے پر چلنے والے جانثار موجود تھے۔ وہ حویلی کی بڑی بہو تھی اور پیر صاحب کی بڑی بیٹی۔ صبح میں نے شاہینہ کو ہر روز سے زیادہ مستعد اور خوش دیکھا۔ اب وہ بلا جھجک رنگین لباس پہن رہی تھی اور میک اپ کر رہی تھی۔ اسے کچھ کہنے والا کون تھا؟ ساس سسر بڑھاپے کی بے بسی اور بیماری کے علاوہ اپنے دکھوں کے اسیر تھے اور اپنے کمرے تک محدود تھے۔ انور سے وہ ڈرتی نہیں تھی اور اب بڑی مالکن کی حیثیت سے اپنا حکم بھی چلاتی تھی۔ میں نے اسے قریب آنے کا موقع نہیں دیا، لیکن وہ اشاروں کنایوں میں مجھے پیغام دیتی رہی اور مجھ سے پوچھتی رہی کہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ کیا سوچا ہے تو نے میرے لیے اور اپنے لیے؟ میری حیثیت ہر گزرتے دن کے ساتھ کسی سیاسی قیدی جیسی ہو گئی تھی، جس کو محدود نقل و حرکت کی آزادی بھی حاصل تھی۔ اپنی مرضی سے میں اس حویلی کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ یہ میرے لیے ایک اوپن جیل بن گئی تھی۔ پیر صاحب نے میرے ماضی کا سراغ لگانے کی کوشش کی تھی تو انہیں کسی حد تک کامیابی ہوئی تھی، اور اگر انہیں حقیقت معلوم ہو گئی تھی تو کیا وہ کسی مصلحت کے تحت خاموش تھے؟ اگر پیر صاحب کو میری اصلیت کا علم ہوتا تو انہوں نے یہ راز اپنی بیٹی سے شیئر کیا ہوتا، تو بڑی بھابھی کے ہاتھ میں میری کمزوری کا ٹرمپ کارڈ ہوتا۔ وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے خود کو میرے قدموں میں نہ ڈالتی، وہ مجھے بلیک میل کرتی اور صاف پوچھتی کہ کیا منظور ہے؟ اس حویلی میں داماد کی عزت اور عیش و عشرت کے ساتھ رہنا یا واپس جیل جا کر تختہ دار پر جانے کی نئی تاریخ کا انتظار کرنا؟ نورین سے میرا عشق جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا اور میں زندگی قربان کرنے کی بجائے اپنی انا کو قربان کرنے کا سودا کر لیتا۔ دوسرا دن معمول کے مطابق گزر گیا۔ چودھری صاحب بیماری اور علاج کے ساتھ چلتے رہے اور ڈاکٹر جلالی ایک فرض شناس مسیحا کی طرح حویلی کے تمام معاملات سے لا تعلق رکھتے ہوئے ان کو آخری سانس تک زندہ رکھنے کی کوشش میں مشغول رہا۔ انور زمینوں کے اور فصلوں کے معاملوں میں الجھا رہا۔ نہ جانے کون لوگ اس کے دربار میں حاضری دیتے رہے۔ جب وہ ذہن میں کرسی ڈال کے بیٹھتا تو حاضری کے خواہش مند یا طلب کیے جانے والے اسے کافی فاصلے پر اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے۔ میری شامت اعمال نے شاہینہ کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ اس رات کھانے کی میز پر انور کچھ اپسٹ تھا۔ کھانے کے بعد وہ میرے کمرے میں آ گیا تو میں نے پوچھا، کوئی نئی بات ہوئی؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ جو نکاح نامہ بنا تھا وہ میں نے بڑی احتیاط سے اپنی الماری میں رکھا تھا، اب نہیں مل رہا۔ نکاح نامہ کہاں گیا؟ تجھے کیا شک ہے؟ نکاح نامہ غائب کیا گیا ہے اور شک ہے مجھے سلونی پر بھی اور ریشم پر بھی۔ ریشم کو الزام دیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کاغذ کے پرزے کی کوئی حیثیت نہیں، اہمیت ہوگی نکاح نامے کی، لیکن سلونی پر شک کی وجہ نہیں بنتی۔ جس طرح وہ گئی ہے اسے میں فرار سمجھتا ہوں۔ اس نے مجھے بائی پاس کر کے ان سب سے اجازت لی جو اس کا وجود حویلی میں بحث برداشت کر رہے تھے۔ اسے لانے والا تو میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں اگر وہ نکاح نامہ اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ نہیں یار، مجھے تیرا شک بے سبب لگتا ہے۔ تو ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں؟ میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ غصہ آئے گا تجھے۔ میرا خیال ہے سلونی نے یہ کام کیا تو کسی اور کے کہنے پر۔ کس کے کہنے پر؟ انور کا چہرہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ روزینہ کے کہنے پر، یا روزینہ خود وہ نکاح نامہ لے گئی جاتے وقت۔ تو چاہے نہ مان میری بات، لیکن روزینہ اس زبردستی کے نکاح سے کبھی خوش نہیں تھی۔ تو میری صاف گوئی کا برا مانے گا، لیکن دوست حقیقت کو سمجھ۔ ابھی مراد کی موت کا غم تازہ تھا کہ اسے یہ خبر ملی ہوگی کہ باپ نے قتل کے الزام سے بچنے کے لیے اسے استعمال کیا۔ لیکن نکاح نامہ اس کے کس کام کا؟ یار کچھ عقل سے کام لے۔ اس طرح روزینہ نے ایک ثبوت ضائع کیا ہے اور تجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس سے شادی کے لیے تیار نہیں، اور تو لکھ لے میری بات، وہ انکار کر دے گی، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ اس کی بہن شاہینہ صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ دوسری بہن حویلی میں آئے گی تو اس کی طاقت دو چند ہو جائے گی۔
اور روزینہ کو معلوم ہوگا کہ اکبر نے اس کی بہن کو کتنا ٹارچر کیا تھا۔ تو بھی ایک مرد ہے اور نہ جانے شوہر بن کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ غصے، بے بسی اور احساس شرمندگی سے انور کا چہرہ بگڑ گیا۔ ایسا کیوں کرے گی وہ؟ میں اکبر نہیں ہوں، شوہر ہوں اس کا۔ شوہر سب صرف شوہر ہوتے ہیں، نام سے فرق نہیں پڑتا۔ تیرے پڑھے لکھے ہونے سے تیرا مزاج نہیں بدلا، وہ بھی روزینہ ہے۔ یہ غلط ہے، وہ انکار نہیں کرے گی۔ تیری جگہ اگر میں ہوتا انور تو خود اس شادی سے انکار کر دیتا۔ ہمت سے کام لے اور انکار کر دے۔ انور چند لمحے غصے سے ہونٹ چباتا رہا، پھر اٹھا اور کسی زخم خوردہ جانور کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ مجھے اپنے کہے پر نہ افسوس تھا اور نہ ندامت۔ انور کے دوست کی حیثیت سے مجھ پر لازم تھا کہ اسے صحیح مشورہ دوں۔ شاہینہ شاید وہیں دروازے سے لگی ہماری گفتگو سن رہی تھی یا برآمدے کے کسی ستون کے پیچھے منتظر تھی کہ انور چاہے تو میرے دروازے بند کرنے سے پہلے وہ اندر داخل ہو جائے۔ مجھے اٹھنے میں 2-4 منٹ لگے ہوں گے۔ اچانک میں نے اسے اپنے مقابل دیکھا۔ اس کا چہرہ غم و غصے کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور خود اس کے ساتھ کمر لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر مجھے گھورتی رہی۔ وہ نائٹ گاؤن میں تھی۔ میں نے اس کے جذبات کا اندازہ کرتے ہوئے خود کو پرسکون رکھا اور سپاٹ لہجے میں کہا، کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ دیکھو سلیم، میرے ساتھ ایسا مت کرو، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم نے مجھے میری نظر سے گرا دیا ہے۔ اتنی بے وقت نہیں تھی میں سلیم، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں کسی بھی مرد کی طرف ایک نظر دیکھتی تو میں نے اس کی بات کاٹ دی، تو وہ تمہارے قدموں میں کتے کی طرح لوٹنے لگتا۔ تم اتنی حسین اور پرکشش عورت ہو کہ کوئی تمہیں انکار نہیں کر سکتا۔ شادی سے پہلے تمہارے پرستار لائن بنائے ہاتھ باندھے ایک نظر التفات کے لیے کھڑے رہتے ہوں گے۔ تم کیا ہو؟ میں نے خود کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا کسی بے حیا بازاری عورت کی طرح، تو تم مجھے ذلیل کرتے ہو اور اس ذلت کا تماشا بنانا چاہتے ہو۔ وہ روحاں سی ہو گئی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم نے انور کو کیا بتایا میرے بارے میں؟ کچھ نہیں، میں نے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولا۔ پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کی نظریں بدلی ہوئی ہیں۔ اس نے کیوں سوال کیا مجھ سے کہ شاہینہ؟ ہاں، بڑی بھابھی کے بجائے اس نے میرا نام لیا، مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور میں نے اسے کہا کہ تمیز سے بات کرو، تو وہ مجھ پر گرم ہو گیا کہ میں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میرا دماغ درست کر دے گا۔ اب خاندان کی عزت کا محافظ وہ ہے، بڑا آیا عزت کا ٹھیکیدار۔ آخر مجھے سمجھتا کیا ہے؟ کیا میں ریشم ہوں؟ ریشم کو بیچ میں مت لاؤ۔ انور کو اعتراض ہے کہ تمہارا رہن سہن اور رکھ رکھاؤ ایک بیوہ جیسا نہیں ہے، خاندانی روایات کے مطابق نہیں ہے۔ میں کیا کسی کمی کمین کی اولاد ہوں؟ وہ اور اس کا عزت دار بھائی اور ان کا باپ، سب کے کرتوت کیا میری نظر سے اوجھل ہیں؟ انہوں نے چھوڑا ہے کبھی کسی کی بیوی یا بیٹی کو، کسی کی بہن کو؟ جیسے چاہوں گی ویسے رہوں گی۔ میں کوئی لاوارث نہیں ہوں کہ کوئی مجھ پر اپنی مرضی چلائے۔ شاہینہ، میرا حوصلہ مت آزماؤ، اس سے پہلے کہ میں نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمہیں باہر نکال کروں۔ ہاں، بلا لو اپنے دوست کو، میں بھی ڈرتی نہیں۔ انجام میرا اور تمہارا ایک سا ہوگا۔ میں بھی کہہ دوں گی کہ ہاں، میں محبت کرتی ہوں تم سے، تم نے ہی مجھے ورغلایا۔ جب میرا شوہر قید میں تھا تو تم نے میرے جذبات کو بھڑکایا، مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں اپنے شوہر کو قتل کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس ملازمہ کو تم نے ہی زہر لا کر دیا تھا۔ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی سلیم۔ میں ثابت کر سکتی ہوں کہ اگر میں اکبر کو قتل نہ کرتی تو میرے جرم اور گناہ کا راز فاش ہو جاتا۔ تم نے ڈاکٹر کی مدد سے وہ دوا لا کر مجھے دی تھی جو میری ضرورت تھی۔ میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ رحم؟ میں تو پیار کرتی ہوں تم سے، تمہارے ساتھ جینا، تمہارے ساتھ مرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، میں سب ٹھیک کر لوں گی، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، تمہیں کبھی اپنے فیصلے پر افسوس بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری زندگی کو خوشی سے بھر دوں گی، آسائشیں تمہارے نام کر دوں گی۔ وہ اب رو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ وہ واقعی اپنے حواس میں نہیں تھی اور اس پاگل پن میں کسی بھی انتہا تک جا سکتی تھی۔ اوکے، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دو۔ تم سوچو گے؟ کیا سوچو گے؟ سوچنے کے لیے کیا ہے سلیم؟ میں نے تو کچھ نہیں سوچا۔ محبت میں دل کی مانی جاتی ہے، دماغ کی نہیں۔ میں تو کل رات بھی آ جاتی، لیکن تم نے دروازے بند کر رکھے تھے۔ آج میں جانے کے لیے نہیں آئی۔ اس نے ایک دم ہاتھ بڑھا کے لائٹ آف کر دی، کیونکہ سوئچ بورڈ دروازے کے ساتھ ہی تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مجھ پر آ گری۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اسے سنبھالا۔ میرا دماغ اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے کہا، شاہینہ۔ وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ اب بلا لو جسے بلانا ہے۔ میری مزاحمت ریت کی دیوار ثابت ہوئی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب میں نے اپنی تمام قوت ارادی کو پھر مجتمع کر کے کہا، یہ میری آخری ہار تھی شاہینہ،
मत कहो इसे हार, जीत तुम्हारी ही हुई, हार तो मैं गई हूँ। कल मैं चला जाऊँगा, भाग जाऊँगा मैंने मजबूत लहजे में कहा, और मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। वो कुछ देर खामोश रही। तुम चले जाओगे? ये आखिरी फैसला है तुम्हारा? हाँ, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, मेरी तजलील है। चंद सेकंड के बाद मैंने उसे तारीकी में एक ज़्यादा तारीक वजूद की तरह देखा। उसने दरवाजे की तरफ हरकत की, दरवाज़ा खुला और वो गायब हो गई। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि उतनी ही तारीकी बाहर भी है, और शायद जब वो आई थी तब भी हर तरफ तारीकी का पर्दा था। बरामदे में जलने वाली रोशनी गुल थी। रात के मुहावजों की नज़र ने उस वक्त भी कुछ नहीं देखा था, और वो अब भी कुछ नहीं देख रहे थे, क्योंकि वो अंधे हो गए थे। मुझे याद आया कि बरामदे की लाइट्स का फ्यूज़ एक बार पहले भी उड़ गया था, या उड़ा दिया गया था। मैं अंदर ही अंदर एक जख्म खोरदा सांप की तरह बल खा रहा था। एक बार फिर वो मुझे शिकस्त के एहसास तजलील से दो चार करके निकल गई थी, और मैं अपनी बुज़दिली को मजबूरी तस्लीम करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने उसे अपने फैसले से आगाह कर दिया था, लेकिन उसके यकीन में कमी नहीं आई थी कि वो अपनी शातिराना मुजरिमाना चालों से मुझे हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। ये सब होने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना था। सबका एतमाद हासिल कर लेने के बाद मुझे ये मुश्किल नज़र नहीं आ रहा था। रफ्ता रफ्ता एहसास नदामत के ज़ख्म पर उस फैसले से मुझे कुछ सुकून हासिल हुआ था, और मैं नींद की पनाह लेकर अपने शर्मिंदा करने वाले ख्यालों से आज़ाद होना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं उठ के दरवाजे तक जाता और उसे अंदर से लॉक करता, दो साए फिर से नमूदार हुए। उनके पीछे भी कोई था, जो दरवाजे के फ्रेम में साकित हो गया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैंने एकदम ख़तरे को महसूस कर लिया था, लेकिन वो बहुत मुस्तैद थे और जानते थे कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। उनमें से एक ने सख्त रबर की गेंद किसी फास्ट बॉलर की तरह मेरे सर पर मारी, जिसने मेरे दिमाग की चूलें हिला दी और मैं क्लीन बोल्ड हो गया। होश के आखिरी लम्हे तक का एहसास ये था कि मुझे जिस्मानी तौर पर असीर कर लिया गया है। बेहोशी का ये लम्हा कितना तवील था, इसका अंदाज़ा मैं नहीं कर सकता था। होश की तरफ लौटने का अमल बहुत तवील और झटके लेकर चलने रुकने वाली गाड़ी जैसा होता है। दिमाग के तमाम हिल जाने वाले पुर्जे आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। जब बिलाखिर मैं सोचने समझने के काबिल हुआ तो मैंने खुद को फिर उसी तारीकी में देखा जो होश के वक्त मेरे चारों तरफ मुसल्लत थी। ये वही रात थी या उसके बाद वाली, इसका हिसाब सिर्फ रोशनी में मुमकिन था। गैर इरादी तौर पर मैंने रोशन डायल वाली रिस्ट वॉच देखी। घड़ी मेरे हाथ से उतार ली गई थी। अगवा करने वाले अपने कैदियों के साथ ऐसा ही करते हैं, उनको वक्त का हिसाब समझने ही नहीं देते। ज़्यादा गौर वहौस की ज़रूरत ही ना थी। तयशुदा तौर पर यह मेरे इनकार और मेरी वार्निंग का जवाब था। शाहीना ने आखिरी कदम उठा लिया था। उसके गुलाम मुझे उठा लाए थे और किसी नामालूम अंधेरे गार में फेंकवा दिया था कि हीरो अब भाग के दिखा। यह सरासर उसकी नादानी थी। इस तरह किसी जानवर को मुती किया जा सकता है, किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। मैं पूरी तरह आने वाले वक्त का मुकाबला करने के लिए तैयार था। मुझे मालूम था कि ये मरहले कितने सख्त और तवील होंगे। मुझे भूखा प्यासा रखा जाएगा गैर मुअय्यना मुद्दत तक। मेरी मज़ाहमत को ब्रेन वॉशिंग से ख़त्म किया जाएगा। वो मेरे इनकार को इकरार में बदलने के लिए क्या करेगी, कब करेगी और किस इंतहा तक जाएगी, ये मैं नहीं जान सकता था। उस कैद खाने के निज़ाम के मुताबिक एक नादीदा हाथ किसी वक्त मेरे वजूद को बरकरार रखने के लिए खुराक फराहम करता था। मुझे याद नहीं पहला खाना मैंने कब खाया। मैं ख्वाब में या बेहोशी से आलम होश में आया तो मेरी आंखें अंधेरे में देखने लगी थीं, या शायद अंधेरा मुकम्मल नहीं था। एक आम से घर का आम कमरा था, 14 फुट चौड़ा और लंबा। उसमें एक दीवार के साथ बेड पर मैं लेटा हुआ था। इस बार मुझे पीर साईं के तहखाने में भी नहीं रखा गया था, जहाँ जिन भूत उतरवाने वाले मरीज इलाज के वक्फे में रहते थे। शायद ये जगह ही कोई और थी। मेरी नज़रें अंधेरे में एक स्याह फ्रेम को देख सकती थीं जो 3 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा था। ज़रूरत पड़ने पर मेरे अंदाजे के मुताबिक ये बाथरूम का दरवाज़ा साबित हुआ। हाथ पैरों से टटोल कर मैंने उसकी लंबाई चौड़ाई के अलावा कमोड और वॉश बेसन के महल्ले वकू का अंदाज़ा किया। ऐसा ही दूसरा स्याह फ्रेम किसी और समत में जाने के लिए था। उसके नीचे रोशनी की एक लकीर भी नहीं थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि मेरे कैद खाने के बाहर भी ऐसा ही अंधेरा है। पहली बार खाने को देखकर मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन बिलाखिर मेदे में पड़ने वाली गिरहों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जिस्म की ये मांग भी पूरी करूं। मुझे शक था कि खाने में कोई ख्वाब आवर दवा शामिल होगी। मेरा पहला तजुर्बा ऐसा ही था जब पीर साईं मुझे खुद उठा के लाए थे। इस बार मेरा ज़्यादा बेहतर अंदाज में ख्याल रखा जा रहा था। न सिर्फ ये कि मुझे बेड और बाथ की सहूलत फराहम थी, बल्कि इस खाने की क्वालिटी भी बहुत बेहतर थी जो मुझे पहले फराहम किया गया था। पहला खाना कपड़े में लिपटी हुई रोटी, 1 प्लेट चावल, बहुत उम्दा पके हुए चिकन और फीरनी पर मुश्तमिल था। उसके साथ एक पानी की बोतल थी। मैंने सब साफ़ कर दिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कितना भूखा था।
پھر میں لیٹ کر نیند یا بے ہوشی کے طاری ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وقت گزرتا گیا اور میرے ہوش و حواس برقرار رہے۔ میں نے نہ سوچنے کی بہت کوشش کی، خود کو بہت سمجھایا کہ میں حوصلے اور صبر سے وقت گزاروں، سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میں شاہینہ کے حکم پر قیدی بنایا گیا ہوں تو وہ خود مجھے قید میں ڈال کے بھول نہیں سکتی۔ میرے سامنے اس نے لفظوں اور آنسوؤں سے محبت کے دعوے تو بہت کیے تھے، وہ دعوے جھوٹے ہوں یا سچے، بے قراری اور پشیمانی کا احساس اس کی نیند بھی چھینے گا۔ وہ دن تھی یا رات، اس کا نہ اندازہ تھا نہ حساب، مگر پہلی بار چائے کے ساتھ ناشتہ آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ صبح ہے۔ پھر حساب آسان ہو گیا۔ ناشتے کے بعد آنے والے کھانے میں کوئی خواب آور دوا نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے کھانے کے بعد میں آدھے گھنٹے میں سو جاتا تھا اور پھر جاگتا تو ناشتہ منتظر ملتا تھا۔ یہ سلسلہ 3 دن چلا۔ چوتھے دن ایسا نہیں ہوا۔ کھانے کے بعد میں جاگتا رہا، میرا جسم بیدار رہا، کیونکہ دماغ کسی خواب آور دوا کا منتظر تھا۔ قدرتی طور پر نیند اس ماحول میں کہاں سے آتی؟ کپڑے میرے جسم پر وہی تھے جو میں نے پہنے ہوئے تھے۔ گھڑی نہ ہونے سے وقت کا اندازہ مشکل تھا۔ میں فرض کر لیتا تھا کہ ناشتہ اگر صبح 7 یا 8 بجے کیا تھا تو مزید 6-7 گھنٹے کے بعد دوپہر کا کھانا آیا۔ وہ کیسے آیا؟ اگر میں جاگ رہا ہوتا تو میں نے کسی کو کھانا لانے اور ناشتے کے برتن لے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اندھیرا مکمل تھا مگر میرے لیے نہیں۔ میں اندھوں کی طرح دیکھ سکتا تھا، مجھے سمت کا اندازہ تھا، میں کہیں دیوار سے نہیں ٹکراتا تھا، لیکن جیسے اندھوں کی سماعت کی حس تیز ہو جاتی ہے، میں اس خاموشی میں ہلکی سی آہٹ کو بھی محسوس کر لیتا تھا۔ وہاں مکمل سکوت تھا۔ باہر سے بھی کوئی صدا سنائی نہ دیتی تھی، نہ پرندوں کی آواز تھی، نہ ٹریفک کی، نہ انسان بات کرتے تھے، نہ کسی کی نقل و حرکت محسوس ہوتی تھی۔ یہ خاموشی نہیں، سناٹا تھا، قبر کی گہرائی جیسا بھیانک اور مکمل۔ دوپہر کا کھانا مجھے باہر والے دروازے کے قریب رکھا ملتا تھا۔ دروازہ کون کھولتا تھا اور کب، مجھے پتہ کیوں نہیں چلتا۔ کیا صبح اور دوپہر کے درمیان بھی میں کبھی سو جایا کرتا تھا جس کا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا؟ تھک ہار کر میں نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس رات میں نے آہٹ سنی تو میرے کان کھڑے ہوئے، پھر دروازہ ایک دم کھلا اور بند ہو گیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا، کیونکہ میں نے کسی سیاہ ہوئے کو اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ جواب سے پہلے کمرہ روشن ہوا تو میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ میں اس حد تک اندھیرے کا عادی ہو گیا تھا کہ روشنی میری آنکھوں میں یوں چبھنے لگی جیسے آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہو۔ پھر میں نے شاہینہ کو دیکھا۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی۔ تم؟ مجھے معلوم تھا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آئی۔ اس نے بہت خوبصورت اور کشادہ گلے والی چست اور سرخ رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی جس کے بازو بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ ظاہر ہے اس مختصر سطر پوشی کا مقصد ہی اپنے حسن و شباب کی فتنہ سامانی کو اجاگر کرنا تھا۔ اس کا اجلا رنگ دہک رہا تھا۔ میں محویت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ شاہینہ کی آواز نے مجھے چونکایا۔ بولو، کیا معلوم تھا تمہیں؟ مجھے اپنی محویت پر خاصی خفت ہوئی۔ اس نے میرے پلک جھپکائے بغیر دیکھنے کا مطلب یہ لیا ہوگا کہ وہ مجھے مسحور کرنے میں کامیاب رہی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہی کہ مجھے تم نے اغوا کرایا ہوگا اور میرا اندازہ غلط نہیں تھا، اس لیے کہ تم نے مجبور کیا مجھے۔ تم میری بات مان لیتے تو یہ سب کرنا نہ پڑتا۔ وہ بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ میں نے اپنے پیر سمیٹ لیے۔ تمہاری بات مان لیتا یعنی اپنی زندگی پر تمہارا اختیار تسلیم کر لیتا، جیسے میں کوئی انسان نہیں، بے جان کھلونا تھا جو تمہیں اچھا لگا اور تم نے کھیلنے کو رکھ لیا۔ تم نقصان میں نہ رہتے، تمہیں سب کچھ مل جاتا، مگر یہ سب مجھے درکار نہیں تھا، اور میرے لیے محبت کا مطلب صرف نورین تھا، نہ تم نہ کوئی اور۔ وہ حقارت سے ہونٹ سے کوڑ کر بولی، نورین جو کوئی وجود نہیں رکھتی، صرف ایک خیال ہے، وہم، خود فریبی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس طرح تم مجھے حاصل کر لو گی؟ میں ایک زندہ حقیقت ہوں، اور وہ ایک نہ ایک دن خود کو منوا لوں گی۔ تم خود میری طرف آنے پر مجبور ہوگے۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ وہ دن ضرور آئے گا۔ یہ بحث لا حاصل تھی۔ یہاں وہ میرے ساتھ رہنے یا مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ صرف میرا حال دیکھنے آئی تھی، مجھے یہ بتانے آئی تھی کہ میں اس کا قیدی ہوں اور صرف اس کا بن کے رہائی حاصل کر سکتا ہوں، مگر اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ خود بھی کسی جلدی میں ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا جگہ ہے؟ کیوں؟ تمہیں کوئی تکلیف ہے یہاں؟ بتاؤ۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، میں نے تن سے کہا۔ تو پھر رہو آرام سے، میں آتی جاتی رہوں گی اور کوئی نہیں آئے گا میرے سوا۔ تم بھی چھپ کر ملنے آئی ہو نا، تمہیں کس کا ڈر ہے؟ مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ اچھا اگر میں کہوں کہ ابھی نہ جاؤ، یہاں رہو میرے ساتھ؟ تم کہہ کر تو دیکھو، پھر دیکھنا میں تمہیں کیسے اپنے ساتھ رکھتی ہوں، پھر کسی کا خوف نہیں ہوگا مجھے۔ لیکن ابھی ہے، مان لیا تم نے۔ یہاں تمہیں خوف ہے اس لیے کہ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے۔
جہاں تم مالک نہیں ہو۔ وہ پلک چھپکائے بغیر مجھے دیکھتی رہی۔ ہاں، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ تمہارے ابا کا گھر ہے۔ مجھے معلوم تھا، میں نے فاتحانہ لہجے میں پوچھا۔ کیسے معلوم تھا؟ وہ بولی۔ یہ مت پوچھو، معلوم ہو گیا تھا، بتا دیا تھا کسی نے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس نے اعتراف کیا۔ میری بات غلط نہیں تھی، میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ جس دن تمہارے پیر باپ کو معلوم ہوا، کیا ہوگا اس دن؟ وہ قتل کرا دے گا مجھے۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ باپ ہے میرا، دشمن نہیں۔ میں اس کو بھی منا لوں گی، تم دیکھنا۔ وہ ایک دم پلٹ کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے اسے نروس کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا، لیکن روشنی گل نہیں ہوئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کہا مار کے ہنسوں۔ بہت چالاک بننے والی شاہینہ میرے ایک ہی پر اعتماد جھوٹ سے نروس ہو گئی تھی۔ یہ صرف میرا اندازہ تھا کہ مجھے حویلی سے اٹھوانے والی شاہینہ تھی، تو اس کے لیے مجھے قید میں رکھنے کے لیے اور کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس رات لائٹ آف نہیں ہوئی۔ میں رات بھر جاگتا رہا۔ اس رات میں اپنے گرد محیط سناٹے کو محسوس کیا۔ رفتہ رفتہ میرا شک بھی یقین میں بدلنے لگا کہ یہ جگہ جہاں مجھے رکھا گیا ہے پیر صاحب کی خانقاہ نہیں ہے۔ میں نے وہاں اسیری کے چند روز گزارے تھے۔ ایک وہ تہہ خانہ تھا جہاں میں نے نورین کو فاطمہ کے روپ میں دیکھا تھا، دوسرا وہ کمرہ تھا جہاں سے میں فرار ہوا تھا۔ خانقاہ کوئی ویران جگہ نہیں تھی، وہاں ہر وقت عقیدت مند اور مرید عالم جذب میں نظر آتے تھے، نعرے لگاتے تھے، دیوان وار جھومتے تھے اور رقص کرتے تھے۔ ان کا وہ شور دن رات کی قید سے آزاد تھا اور ہر وقت سنائی دیتا تھا۔ خانقاہ کی عمارت کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں یہ آوازیں نہ پہنچ پائیں۔ شاہینہ نے جھوٹ بولا تھا یا پھر میرے ایک بے بنیاد خیال کی تردید نہیں کی تھی۔ میرا قید خانہ کہیں اور تھا۔ اس کی تصدیق دیگر آوازوں سے بھی ہوئی۔ رات کو ایک بار میں نے ٹرین کی سیٹی سنی اور پھر سکوت میں آتی پہیوں کے دوڑنے کی صدا جو دور سے آئی اور رفتہ رفتہ معدوم ہو گئی۔ 2 بار کسی گاڑی کا ہارن بھی سنائی دیا۔ گاڑی کے لیے سڑک کا ہونا شرط نہیں تھی، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ آس پاس انسانوں کی آبادی ضرور ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ میں آنے لگا تھا کہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر شاہینہ مجھے خانقاہ کے کسی خفیہ مقام پر ایسے نہیں رکھ سکتی تھی کہ میری خبر گیری بھی جاری رہے۔ اگر وہ اتنی ہمت کرتی تو کم سے کم اپنی بہن کو شریک راز ضرور کرتی، اور بہن اسے یہ بے وقوفی ہرگز نہ کرنے دیتی۔ جس انداز میں شاہینہ مجھ سے ملنے آئی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ چھپ کے آئی ہے۔ وہ خوفزدہ بھی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے وقت حویلی سے نکلی ہو اور لوٹ کر وہیں چلی گئی ہو۔ اس جگہ کے بارے میں یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ اس کے مقتول شوہر کا کوئی ٹھکانہ ہوگا جس کا شاہینہ کو علم تھا، اور یہ جگہ حویلی سے دور بھی نہیں تھی۔ اس نے حویلی کے اندر سے کسی جان نثار اور وفادار کی مدد لی اور مجھے یہاں پہنچا دیا۔ وہی حکم کے غلام اب میرے نگران بھی تھے۔ یہ اس کے باپ کے مرید تھے یا شاہینہ نے ان کی وفاداری کی قیمت ادا کی تھی۔ وہ دولت مند عورت تھی، اسے نقد کی کمی نہیں تھی۔ میری آنکھیں چونکہ اندھیرے کی عادی ہو گئی تھیں، اس لیے اس رات لائٹ نے مجھے بہت تنگ کیا۔ میری آنکھ نہیں لگی، اور جب صبح ہونے کے قریب میری آنکھ لگی اور پھر کھلی تو میز پر ناشتہ موجود تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوراک کے معیار کی مجھے کوئی شکایت نہ تھی۔ ناشتے میں انڈے، مکھن، جیمز، جیلیز کے ساتھ سلائس ہوتے تھے یا پراٹھے۔ ایک ساتھ 2 تھرماس آتے تھے، ایک میں چائے اور دوسرے میں کافی ہوتی تھی۔ مجھے دونوں گرم ملتی تھی۔ ابھی تک میں نے کسی کو ناشتہ یا کھانا لاتے اور خالی برتن لے جاتے دیکھا نہیں تھا۔ میں گزشتہ روز کے مقابلے میں زیادہ پرسکون تھا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میری جان کو خطرہ کوئی نہیں، کیونکہ میں کسی اور کی نہیں، شاہینہ کی قید میں ہوں۔ پھر اس روز حالات نے نئی کروٹ لی۔ ناشتے کے برتن اٹھانے کے لیے ایک بوڑھی عورت اندر آ گئی۔ وہ دبلی پتلی سخت جان نظر آتی تھی۔ اس کے سر کے بال بالکل سفید تھے۔ عمر کا اندازہ کرنا اس لیے مشکل تھا کہ یہاں لڑکیاں 13 سال میں بیاہ دی جاتی تھیں اور 30-32 سال کی عمر میں نانی دادی بن جایا کرتی تھیں، اور 40 کی عمر میں 60 کی دکھائی دیتی تھیں۔ وہ برتن اٹھا کر لے جانے لگی تو میں نے کہا، ماسی 1 منٹ رکو۔ کون ہو تم؟ وہ رک گئی۔ میں پتر، میں آسو کی ماں۔ آسو کون؟ آسو میرا بیٹا اسلم، جو ادھر حویلی میں ہے، چودھریوں کے حویلی میں۔ میں نے کہا، اسلم کیا کرتا ہے وہاں؟ ڈیوٹی دیتا ہے جی، رات کو کبھی دن کو بندوق ملی ہوئی ہے اسے۔ اس کا باپ تھا بڑے چودھری کے زمانے میں۔ کیا وہ مر گیا؟ نہ جی، رب نہ کرے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پیر سائیں کے ڈیرے پر ملنگ ہو گیا ہے۔ کون پیر سائیں؟ پیر اظہر علی، جو بڑے چودھری کے بھائی ہیں۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور پھر برتن اٹھا لیے۔ ماسی، یہ گھر کس کا ہے؟ مجھے نہیں معلوم پتر۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا یہ جگہ حویلی کے قریب ہے؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ میں کیا بتاؤں پتر، مجھے تو اسلم کل رات لایا تھا۔ کہنے لگا اب تم نے یہاں رہنا ہے اور ادھر کے سارے کام کرنے ہیں، کھانا پکانا، صفائی کرنا۔
اسلم کیسے لایا تھا تمہیں؟ گاڑی میں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ چودھریوں کی گاڑی تھی، پر مجھے راستے کا کچھ پتہ نہیں، اندھیرا تھا باہر، نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ کتنی دیر لگی تھی حویلی سے یہاں پہنچنے میں؟ وہ گھبرا گئی۔ مجھے تو کوئی اندازہ نہیں پتر، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا اب میں آزاد ہوں؟ کیا میں باہر جا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ روکنے والا کون ہے ادھر؟ جب وہ چلی گئی تو میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ دوسرا کمرہ تھا جس میں پرانے گردآلود صوفے لگے ہوئے تھے، دیوار کے ساتھ ساتھ کرسیاں رکھی تھیں اور فرش پر قالین بھی تھا۔ غالباً یہ گھر کی بیٹھک تھی، جس کے ساتھ وہ بیڈ روم تھا جہاں میں قید تھا، جس کے 4 محراب دار دروازے بند تھے۔ ان دروازوں کے مقابل بھی دروازے تھے جو بند تھے۔ برآمدے کے آخر میں کچن تھا، وہاں وہی بوڑھی عورت برتن دھو رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا لیکن حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ کچن سے پہلے دائیں طرف زینہ اوپر جاتا تھا۔ مجموعی طور پر یہ قدیم ساخت کا پرانا مکان تھا جس کی عرصہ دراز سے دیکھ بھال نہیں ہوئی تھی۔ اس کا رنگ و روغن جھڑ رہا تھا۔ زینہ اوپر ایک موڑ پر ختم ہوا تو میں نے دوسری منزل کو دیکھا جو نچلی منزل کے نقشے پر تعمیر ہوئی تھی۔ یہاں بھی برآمدے اور کمروں کے سب دروازے مقفل تھے۔ یہ عجیب ویران اور آسیب زدہ سا ماحول تھا۔ میں چھت پر پہنچا تو مجھے اپنے چاروں طرف کھیت اور باغ دکھائی دیے۔ ایک طرف کافی فاصلے پر کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا، باقی چھوٹے چھوٹے کچے مکان تھے۔ غور کرنے پر مجھے نہر ایک چمکیلی پٹی کی طرح نظر آ گئی۔ 3-4 فرلانگ پر مسجد کے مینار کسی آبادی کی نشاندہی کرتے تھے، مگر میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مراداں والی ہے۔ چودھریوں کی حویلی کی پہچان کوئی نہ تھی، جیسے کہ کوئی برج یا فصیل۔ مجھے یقین تھا کہ میں حویلی سے زیادہ دور نہیں ہوں، پھر بھی میرے یہاں سے نکل بھاگنے کے امکانات میں جان جانے کا خطرہ بہت زیادہ تھا۔ مکان کے باہر کی دیوار چاروں طرف تھی اور بہت اونچی بھی نہیں تھی، مگر مجھے ہر کونے پر پہریدار نظر آئے جن کے ہاتھوں میں خطرناک اسلحہ تھا۔ ان میں سے ایک کو میں نے پہچان لیا۔ وہ پیر سائیں کی درگاہ پر مامور تھا، شاید باقی بھی اس کے ساتھی تھے۔ ان کے حلیے ظاہر کرتے تھے کہ وہ پیر صاحب کے جان نثاروں میں سے ہیں۔ ان کے کندھوں پر خودکار رائفلیں AK-47 تھیں اور ہاتھوں میں ریپیٹر جن کو وہ ڈنڈوں کی طرح پکڑے ہوئے تھے۔ میرے جیسے معمولی اور نہتے شخص کے لیے اس قسم کا حفاظتی حصار یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے قید میں رکھنے والوں کو میری کتنی فکر تھی۔ میرے اغوا کے لیے شاہینہ نے انہی کمانڈوز کی مدد لی تھی، وہی اب میری حفاظت بھی کر رہے تھے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، ورنہ میں کوئی ایڈونچر پلان کرتا۔ 22-24 فٹ کی بلندی سے نیچے اترنے کے لیے میں چادر پھاڑ کے رسی بنانے کا پرانا فارمولہ استعمال کرتا۔ پہلے کسی ایک گارڈ کو قابو کر کے یوں غائب کرتا کہ دوسرے کو خبر نہ ہو، پھر اس کی یونیفارم اور اسلحہ لے کر باقی 3 کو عدم آباد روانہ کرتا۔ لیکن فوری طور پر یہ رسک لینا حماقت ہوتی۔ میں نیچے اتر آیا۔ خادمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس کا رویہ مجھ سے مہربانی کا تھا، لیکن اس سے کوئی بات اگلوانا مشکل کام لگتا تھا۔ میں نے اس سے چائے کی فرمائش کی اور ایک چوکی پر بیٹھ گیا۔ اماں، کب سے چودھریوں کی خدمت کر رہی ہو؟ جب سے ہوش سنبھالا پتر، ہمارا تو یہی ٹھکانہ ہے۔ تمہارا اپنا کوئی مکان یا زمین؟ سب چودھریوں کی مہربانی ہے، ہم انہی کی خدمت کے لیے جیتے مرتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہارا شوہر ملنگ کیوں ہو گیا؟ اللہ نے اس کا دل دنیا داری سے موڑ دیا۔ اب ادھر سائیں کے ڈیرے پر پڑا رہتا ہے، اپنا ہوش نہیں، کبھی کبھی تو کپڑے بھی پھاڑ دیتا ہے اپنے۔ پیر سائیں کہتے ہیں کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بیٹے کتنے ہیں اور بیٹیاں؟ بیٹا ایک ہی ہے، بیٹیاں 2 تھیں۔ ایک کی شادی چودھری صاحب کے ڈرائیور سے کی تھی، حویلی میں رہتی تھی، شوہر کے ساتھ حویلی سے نکل گئی، پتہ نہیں کدھر گئی۔ دوسری ادھر ہی رہی، مگر اس پر جن آتے تھے، شادی نہیں ہو سکی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جن عاشق ہو گیا۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ نہا کر بال کھول کر درختوں کے نیچے مت جایا کر۔ جی میں آئی کہ پوچھوں کہ اس جن کا نام کہیں اکبر تو نہیں؟ پھر بڑھیا کی دل آزاری کے خیال سے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اب کہاں ہے وہ؟ 4 من مٹی کے نیچے۔ یہ لے جائے پتر۔ اس مظلوم عورت سے سوال جواب کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، ورنہ ضرور پوچھتا کہ شاہینہ بی بی کیسی عورت ہے، کیا اس کے حکم سے مجھے یہاں رکھا گیا ہے، مگر وہ کچھ نہ بتا پاتی۔ چائے پی کے میں پھر سے اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ دوپہر کا کھانا نہایت عمدہ تھا، بڑی بی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ شام کے لیے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی خاص چیز کھانے کو جی چاہتا ہو تو اسے بتا دوں۔ میں یہاں دعوتیں اڑانے نہیں آیا تھا، مگر محض شرارت میں میرے منہ سے نکل گیا کہ بھنی ہوئی مرغابی اور بٹیر کا پلاؤ مل جائے تو مزہ آ جائے۔ وہ خاموش رہی، جیسے اس نے میرے مذاق کو مذاق ہی سمجھا ہو۔ میرے پاس مصروفیت نہ تھی۔ کھانے کے بعد مجھ پر نیند غالب آنے لگی تو میں سو گیا، اور 4 گھنٹے بے ہوشی کی نیند سو کے اٹھا تو کچھ حیران ہوا۔ اتنی لمبی گہری نیند مجھے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ شاید یہ بھی کسی دوا کا اثر تھا جو کھانے میں شامل تھی۔ میں نے سوچا کہ شاہینہ اس قسم کی دواؤں کے استعمال کی ماہر تھی،
یہ علم اس نے اپنے گھر سے بھی حاصل کیا تھا۔ پیاس سے میرا حلق سوکھ رہا تھا، مگر پانی پینے کے بعد میرا سر گرم ہوا، پھر یہ گرمی سارے بدن میں پھیل گئی۔ بار بار پانی ڈال کر میں اس اندر کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 1 گھنٹے کے بعد میرا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا اور میں ایک عجیب اضطرابی کیفیت کا شکار ہو گیا اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آتا جاتا رہا، پھر چھت پر چڑھ گیا اور ٹہلتا رہا۔ جی میں آتا تھا کہ کسی ٹھنڈے پانی کے تالاب میں کود جاؤں اور تیرتا رہوں اس وقت تک جب تک میرے اعضاء شل نہ ہو جائیں۔ ان تمام کیفیات کو میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ رات کے وقت مجھے قبل از وقت بھوک محسوس ہوئی اور کھانا کھانے کے بعد میں اسی کیفیت کا شکار ہو گیا جیسا میں دوپہر کے وقت ہوا تھا۔ ایسا اگلے کئی روز تک ہوا۔ ہر بار کھانا کھانے کے بعد میں ایسی ہی کیفیت کا شکار ہو جاتا تھا۔ ایک روز ایسی ہی کیفیت کے بعد جب میرا دماغ ٹھکانے پر آیا تو میں نے سوچا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ یہ اعصابی کمزوری اور دیوانگی از خود میری بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یقیناً مجھے کسی قسم کی دوائیں نشے کے طور پر دی جا رہی تھیں۔ مجھے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا تھا تاکہ میں کوئی جوابی حکمت عملی اپنا سکوں۔ شاید میرا اعتماد بھی متزلزل ہو چکا تھا۔ مجھ پر یہ خوف غالب تھا کہ شاہینہ جیت جائے گی اور میں ہار کو بھی ہنسی خوشی تسلیم کر لوں گا۔ اس روز میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کچن کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، چائے کافی بھی نہیں پیوں گا۔ لیکن پھر ایک خیال سے رک گیا، یہ اعلان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ خبر فوراً شاہینہ تک پہنچ جائے گی۔ اپنے فیصلے پر قائم رہنا آسان نہ تھا۔ اس وقت بھی مجھے کافی کی طلب تھی۔ میں نے خود کو کمرے کی صفائی میں مصروف کیا اور دن ڈھلنے تک چھت پر ٹہلتا رہا۔ میں نے ہر طرف سے جائزہ لیا کہ آنکھوں میں دھول جھونک کے نکلنے کی کتنی گنجائش موجود ہے اور محافظوں سے نپٹنے کے بعد زندہ سلامت نکلنے کی کتنی امید ہے۔ صورتحال زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھی، لیکن نا امیدی سے بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ رات کا کھانا بڑی بی نے میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ کھانے کو چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن پانی پیے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں نے پانی کو چکھا، اس کا ذائقہ نارمل تھا۔ شاید اس میں کچھ ملانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کسی دوا کے ذائقے کو سالن میں دبانا آسان ہوتا ہے۔ اس میں مرچ مسالوں کا ذائقہ اور خوشبو سب پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک گلاس پھر پانی پینے کے بعد میں نے سارا کھانا ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اندھیرے میں چھت پر جا کے دور پھینک دیا۔ اس کے معمولی سے دھماکے نے ایک پہرے دار کے کان کھڑے کیے۔ اس نے تیز روشنی والی ٹارچ لائٹ کو آواز کی طرف گھمایا اور شاید یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ کوئی جانور ہوگا۔ رات کو نیند مجھ سے روٹ گئی۔ خالی پیٹ فریاد کرنے لگا اور میں عجیب سی بے کلی کا شکار ہو گیا۔ بھوک سے زیادہ یہ دوسری دواؤں کی طلب تھی۔ نشہ کرنے والی کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے، اس کا جسم نشہ مانگتا ہے اور اس کی اذیت کو صرف نشے کی ایک خوراک ہی ختم کر سکتی ہے۔ سونے کی کوشش میں ناکام ہو کے میں نے سوچا کہ ایک رات گزار بھی دی تو اگلا دن ہے اور پھر اگلی رات، اور تب تک جو تھوڑا بہت حوصلہ باقی ہے یہ بھی نہ ہوا تو پھر مجھے آج ہی کرنا چاہیے جو بھی کرنا ہو۔ میں دبے پاؤں چھت پر گیا۔ یہ مستطیل چھت تھی۔ اس کا سامنے والا حصہ کم چوڑا تھا، پیچھے یہ چھت تقریباً دگنی لمبائی تک پھیلی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق سامنے کا حصہ 40 فٹ چوڑا تھا تو پیچھے کا 80 فٹ لمبا۔ محافظ ایک ہی رفتار سے اس کے چاروں طرف گشت کر رہے تھے۔ اس میں ریاضی کا ایک نقطہ قابل غور تھا۔ 40 فٹ کی چوڑائی سے ایک محافظ گشت کا آغاز کرتا تھا تو 80 فٹ تک سیدھا جاتا تھا، پھر دوسرا ٹرن آتا تھا۔ جب ایک کونے کا محافظ آدھی لمبائی طے کر لیتا تھا تو دوسرا محافظ اس کی جگہ پر پہنچتا تھا، پھر وہ بھی 80 فٹ کے سفر پر روانہ ہو جاتا تھا۔ درمیان کا وقفہ ایسا تھا جب دونوں محافظ ایک ہی سمت میں ہوتے تھے، پہلا 40 فٹ آگے، دوسرا 40 فٹ پیچھے۔ ایسی ہی صورتحال دوسری طرف ہوتی تھی۔ ایک مختصر وقت کے لیے پیچھے کا اور سامنے کا حصہ کسی محافظ کی نظر میں نہیں رہتے تھے۔ دو محافظ ایک طرف کی لمبائی کو طے کرتے تھے، دو دوسری طرف، اور آگے والوں کو مزید 40 فٹ آگے جا کر موڑ کاٹنا تھا۔ وہ کتنی دیر میں 40 قدم اٹھاتے ہیں؟ میں نے نبض پر ہاتھ رکھ کے دیکھا۔ نقشہ بنا کر حساب لگانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے 2 منٹ دستیاب تھے، جو میرے خیال میں کافی تھے۔ اگر میں چادریں پھاڑ کے کوئی رسی بناتا اور اسے لٹک جاتا تو چند سیکنڈ میں نیچے ہوتا۔ دیوار کو پھاندنے میں 1 منٹ پورا ہو جائے تو 1 منٹ میں خود کو گم کرنا بھی مشکل نہ تھا۔ گم ہونے کے لیے گھر کے بالکل سامنے تھوڑے بہت درخت تھے اور کچھ جھاڑیاں۔ کھیت 100 گز کے بعد تھے اور فصل کی اونچائی 3 فٹ تھی۔ اس میں جھک کر چلنا یا چاروں ہاتھوں پیروں پر جانا بھی آسان تھا۔ باتھ روم سے مجھے استعمال شدہ بلیڈ مل گئے تھے، جن کی مدد سے میں نے بیڈ شیٹ کو کاٹ کر اس کی پٹیاں بنا لی تھیں، 6 انچ چوڑی اور 8 فٹ لمبی۔ ان کو ملا کے باندھا تو کل لمبائی 100 فٹ سے زیادہ ہو جاتی تھی۔
میں دوبارہ چھت پر آ گیا اور اس عزم کے ساتھ کہ اب واپس نہیں آنا۔ چھت کے چاروں طرف 4 فٹ کا کٹہرا تھا جس میں 6-6 انچ کے فاصلے سے خوبصورتی کے لیے پائے لگائے گئے تھے۔ کسی بھی پائے سے رسی کو باندھ کر اس کے ساتھ سارے وزن کے ساتھ لٹکا جا سکتا تھا۔ آسمان پر نصف کے قریب چاند روشن تھا اور میں غور سے محافظوں کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے اس بہر تکن کا غالبانہ ایک فطری بات تھی۔ وہ اب چل نہیں رہے تھے، ٹہل رہے تھے۔ ان میں ہمت نہیں تھی کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے 2 گشت کریں اور 2 آرام، یا ہر ایک 2 گھنٹے کے بعد بیٹھ کر تھکن دور کر لے۔ کسی کی بھی اس کوتاہی کی سزا کیا ہوگی یہ خیال انہیں ڈراتا تھا اور وہ چلتے رہتے تھے۔ میں پیچھے گیا اور منڈیر پر سے ایک اینٹ کا ٹکڑا اکھاڑ لیا۔ ایک جگہ سے فصیل ٹوٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے نشانہ لے کر وہ ٹکڑا سب سے پیچھے والے کونے پر موجود محافظ کو مارا۔ میں نے نشانہ سر کا نہیں لیا تھا۔ اوپر سے آنے والی اینٹ سے سر پھٹ جاتا۔ آدھی اینٹ اس کے شانے پر لگی اور وہ درد سے بلبلانے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ آگے جانے والا اس کے واویلے پر پلٹ کر آئے گا کہ ساتھی کے ساتھ کیا ہوا۔ اس طرح 40 قدم پیچھے جانے والا آگے دوڑ لگائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی کی درد بھری آواز کا نوٹس لیے بغیر چلتے جائیں۔ جتنی دیر میں ان کو پتہ چلے گا کہ انہیں کسی نے اوپر سے اینٹ کا ٹکڑا پھینک کے مارا ہے، 3 محافظ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، چوتھا بھی نظر سے اوجھل ہوگا۔ صورتحال کو سمجھ کر وہ ڈیوٹی پر دوڑ لگائیں گے اور اس دوران میں 5 منٹ تو گزر ہی جائیں گے۔ گارڈ کی آہو پکار بلند ہوتے ہی میں نے دوڑ لگائی اور چھت کے کونے سے لٹکنے والی رسی سے جھول گیا۔ ایک بندر جیسی پھرتی اور مستعدی کے ساتھ میں ہاتھ پیر چلاتا نیچے گیا۔ قدم نیچے لگتے ہی میں دیوار کی طرف لپکا اور ہاتھ اٹھا کے باقی جسم کے وزن کو بھی اوپر کھینچا۔ اس تمام وقفے میں میرے کان مسلسل ان آوازوں پر لگے ہوئے تھے جو رات کی خاموشی میں صاف سنائی دیتی نہیں۔ نشانہ بننے والا گارڈ ہائے ہائے کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ اس کو کسی نے اوپر سے اینٹ ماری ہے یا کٹہرے کی دیوار اکھڑ کے نیچے گری ہے۔ دوسرے نے چلا کر کہا، کہاں چوٹ لگی ہے؟ تیسرے نے کہا کہ اگر سر میں لگتی تو سر پھٹ جاتا۔ پہلے نے اسے گالی دی، اوئے آگے جا کے دیکھو، جس تمہاری ماں کے یار نے اینٹ پھینکی وہ بھاگ تو نہیں گیا؟ اور کون ہے اندر اس کے سوا؟ بڈھی مائی تو سوئی پڑی ہوگی۔ میں دیوار بھی پھاند گیا تھا اور ابھی آگے کی طرف لپکنے والے دور تھے۔ چانے پر اینٹ کا وار سہنے والا بیک وقت کسی تکلیف سے چیخو پکار الگ کر رہا تھا اور گالیوں کے ساتھ ہدایات بھی جاری کر رہا تھا۔ جو نظر آئے گولی مارو ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ وہ غالباً باقی 3 کو کمانڈ کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میرے اندازے درست ہے اور میرے پاس کافی وقت ہے کہ میں دیوار سے باہر اتر کر سیدھا جاؤں اور درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے رہ کر آگے جا کر گم ہو جاؤں۔ یقیناً وہ میرے پیچھے آئیں گے۔ کوئی میری پکڑ میں آ گیا تو دبوچ لوں گا اور ناک آؤٹ کر کے وہیں ڈال دوں گا۔ پھر اس کا اسلحہ بھی میرے پاس ہوگا۔ لیکن یہ غیب کا علم تھا، اس پر بھروسہ اور یقین کرنا ہی مجھے مہنگا پڑ گیا۔ 4 میں سے ایک گارڈ سب سے پیچھے تھا۔ اس نے اپنے نظر نہ آنے والے ساتھی کا واویلا سنا، اسے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ خطرے کو سمجھنے میں اس کی عقل دوسروں جیسی نہیں تھی۔ آگے جانے کی بجائے وہ وہیں سے پلٹ گیا اور میں نے اچانک اس کی وارننگ سنی، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اب پلٹ کر دیکھنے میں مزید 1 سیکنڈ ضائع ہوتا۔ میں خطرے کی آگ میں کود چکا تھا، واپسی کا سوچنا ممکن نہیں تھا۔ میں سیدھا دوڑا۔ میرا رخ ایک درخت کے ساتھ ملی ہوئی جھاڑی کی طرف تھا۔ اچانک دھماکہ ہوا اور میری ٹانگ میں انگارہ اتر گیا۔ میں لڑکھڑا کر گرا اور پھر اٹھ کے بھاگا۔ دوسرے فائر کی آواز آئی۔ اس وقت میں درخت کے پیچھے تھا، لیکن اب میرے تعاقب میں 1 نہیں 3 مسلح گارڈز تھے۔ 2 فائر اور ہوئے جو نہ جانے کسے لگے۔ پہلی گولی چلانے والے نے باقی 2 ساتھیوں کو بتا دیا کہ قیدی فرار ہوا ہے۔ ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ مجھ سے تیز دوڑے اور آگے جا کر مورچہ جما لیا۔ 2 میرے دائیں بائیں جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے خبردار کرنے لگے، بھاگنے کی کوشش مت کرو، ہم گولی مار دیں گے، باہر آ جاؤ، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ میں نے پنڈلی کے زخم کو چھو کے دیکھا تو میرا ہاتھ اپنے ہی خون سے بھر گیا۔ اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گولی نے گوشت کو ادھیڑ دیا ہے، ہڈی کو نہیں توڑا۔ ایک ٹانگ سے میں کہاں جاتا؟ کچھ دیر میں زیادہ خون بہہ جانے سے میں خود ہی گر جاتا۔ شدید مایوسی میں نے کہا، گولی مت چلانا، میں خالی ہاتھ ہوں اور باہر آ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے 3 طرف سے دبوچ لیا۔ 2 نے میرے دونوں ہاتھوں کو قابو کر لیا۔ تیسرا میرے پیچھے یوں چلتا رہا کہ بندوق کی نال میری قبر میں چپتی رہی اور احساس دلاتی رہی کہ موت مجھ سے چند انچ کے فاصلے پر ہے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا چلتا گیا۔ چند منٹ بعد میں پھر وہیں تھا جہاں سے آزادی کے لیے نکلا تھا۔ بیڈ پر اب چادر کی جگہ 1 فٹ چوڑا ٹکڑا رہ گیا تھا۔ مجھے بستر پر ڈال کر ایک محافظ مجھ پر بندوق تانے کھڑا رہا۔ دوسرا باہر گیا اور بڑی بی کو جگا کے لوٹا تو اس کے پاس پانی کا جگ تھا۔ خون بہہ کر بیڈ کو خراب کر رہا تھا
اس نے پانی کا جگ زخم پر ڈالا اور پھر چادر کے باقی ماندہ ٹکڑے سے پٹی باندھ کے اپنی عقل اور مہارت کے مطابق زخم کو اوپر نیچے سے باندھ دیا۔ کسی نے میرے ساتھ بد اخلاقی یا بد کلامی نہیں کی۔ ابھی آپ صبح تک ٹھہرو ادھر۔ صبح کیا ہوگا؟ میں نے تلخی سے جواب دیا۔ جو آرڈر ہوگا، ڈاکٹر ادھر آئے گا یا آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے گا، اس نے کہا، جس کے شانے پر اینٹ لگی تھی۔ وہ اب بھی تکلیف میں تھا۔ زخم بڑا اور گہرا تھا، شاید گولی نے پنڈلی کے گوشت کو پھاڑا تھا اور دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ زخم سے خون بہہ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ زیادہ خون بہہ جانے سے میری خودکشی مکمل نہ ہو جائے۔ میں نے نرسنگ کرنے والے کو ہدایات دی کہ زخم کو اوپر سے کس کر باندھے اور پیر کو اوپر اٹھا کے رکھے۔ اس سے رساؤ کم ہوا مگر بند نہیں ہوا۔ مجھے کچھ دیر کے بعد کمزوری محسوس ہونے لگی۔ میں نے کہا، صبح کا انتظار مت کرو، ابھی لے کر چلو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور خاموش رہے، جس کا مطلب صاف تھا کہ میرے حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ مجھے اپنا سر بھاری اور کمرہ گھومتا ہوا نظر آیا۔ افسوس یہ ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے کا خیال نہیں آیا، حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں۔ دوبارہ زندگی کا یقین آیا تو میں کسی اور جگہ تھا۔ یہ دوسرا بیڈ تھا جس پر میں سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ یہ کمرہ بھی وہ نہیں تھا۔ یہ کمرہ بہت چھوٹا تھا اور اس میں صرف ایک چھوٹا سا بیڈ تھا۔ ایک کھڑکی تھی جو بند تھی، دروازہ بھی بند تھا اور چھت سے لگا 60 واٹ کا بلب اپنی بیمار روشنی پھیلا رہا تھا۔ مجھے میلی دیواروں پر جالے نظر آئے اور کچھ دیر کے بعد میں نے ایک چھپکلی کو دیوار پر رینگتا دیکھا۔ وہاں عجیب سی بو تھی۔ میرا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ میری ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اٹھنا چاہا تو مجھے شدید کمزوری کا احساس ہوا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آزادی کے حصول میں ناکامی کے بعد مجھے ایک زندان سے دوسرے میں منتقل کر دیا گیا ہے اور کچھ بھی بدلا نہیں ہوا۔ اطلاع شاہینہ کو ملی ہوگی تو اس نے بھی فیصلہ صادر کیا ہوگا کہ اس باغی کو اب کہاں رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کسی قیدی کو اعتماد کی بنیاد پر سہولتیں فراہم کی جائیں اور وہ ناجائز فائدہ اٹھائے تو ایک سزا یہی ہوتی ہے کہ اس سے ہر سہولت واپس لے لی جائے۔ میری ایک خاص حیثیت تھی۔ میں شاہینہ کا قیدی تھا اور خرابی یہ تھی کہ زنجیر میں نے خود نہیں پہنی تھی۔ شاہینہ مجھے زبردستی باندھ کے رکھنا چاہتی تھی۔ میری بھاگنے کی کوشش بھی بے سبب نہ تھی۔ میں نورین کے خیال سے بندھا ہوا تھا اور یہ عشق تو محبت کے اعتبار سے عشق حقیقی جیسا تھا، غائبانہ اور عقیدے کی طرح۔ میں کسی طرح یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ نورین کا اب کوئی وجود نہیں سوائے میرے دماغ کے۔ شاہینہ کی ہر ممکن کوشش کے باوجود میرا ذہن اس خیال کو قبول نہیں کرتا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ جیسے شاہینہ میرے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی، ایسے ہی نورین اب شاہینہ کے لیے ایک چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ مجھے رفتہ رفتہ اسیری کے ختم ہو جانے والے دور کی ہر بات یاد آئی۔ آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں اس لیے ناکام رہی کہ قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ قسمت ساتھ نہ دے تو کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ میرے پاؤں کے زخم میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس کی ڈریسنگ بھی بہت اچھی طرح سے ہوئی تھی۔ میرے زخمی ہونے کا واقعہ بھی کوئی ایک دن سے زیادہ پرانا معلوم نہ ہوتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اسی گھر کے کسی اور کمرے یا اسٹور میں پہنچا دیا گیا ہوں۔ دروازہ کھلا اور ایک تنومند شخص اندر آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر حکیم ہوں، اور اپنا بیگ نیچے رکھا۔ یعنی تم حکیم بھی ہو اور ڈاکٹر بھی؟ حکیم میرا نام ہے، عبدالحکیم۔ اس نے میری ٹانگ پر بندھی پٹی کو کھولنا شروع کیا۔ معائنے کے بعد اس نے دوا لگائی اور نئی ڈریسنگ کی۔ زخم بہت بہتر ہے۔ کتنے دن لگیں گے اسے ٹھیک ہونے میں؟ 1 ہفتہ۔ میرا خیال ہے کہ تم 1 ہفتے تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ انجیکشن کی جگہ اب میں گولیاں دے رہا ہوں، وہ کھاتے رہو۔ وہ یوں بات کرتا تھا جیسے حکم دے رہا ہو۔ اسے کچھ پوچھنا لا حاصل لگتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کس کی قید میں ہوں۔ جگہ کا انتخاب بھی شاہینہ کا ہوگا اور معالج کا بھی۔ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا اور ہوا تو وہ بتائے گا کہاں۔ میرے سرہانے رکھی چھوٹی سی میز پر پانی کا جگ اور ایک گلاس تھا۔ وہ گولیاں وہیں رکھ کے چلا گیا۔ یقین کرنے کے سوا چارہ نہ تھا کہ اس معمولی زخم کی وجہ سے میں 1 ہفتہ بے ہوش رہا یا مجھے بے ہوش رکھا گیا۔ میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ کوئی بات مجھے صحیح نہیں لگتی تھی۔ جو مریض کھا پی نہ سکے اور بے ہوشی کی کیفیت میں ہو، اسے مائع خوراک یا گلوکوز کی ڈرپ دی جاتی ہے۔ میرا معمولی زخم تھا اور مجھے کسی ہسپتال لے جانا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ مجھے اس چھوٹے سے کمرے میں ڈال دیا گیا تھا جو اسی گھر میں تھا یا کہیں اور۔ یہ گزری ہوئی رات کی بات ہی ہوگی، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں بے ہوشی میں کھاتا پیتا رہا۔ مجھے بہت زیادہ غور فرمانے کی مہلت نہیں ملی۔ اس ڈاکٹر کے جانے کے کچھ دیر کے بعد 2 افراد دروازہ کھول کر اندر آئے۔ یہ انہی محافظوں جیسے تھے جن کا پہرا توڑ کر میں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ دونوں اندر داخل ہونے والوں میں سے ایک نے مؤدبانہ کہا، چلو سائیں، ہم آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا، کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے اور کیوں؟ ہم کو حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔
جواب دینے کی بجائے ان دونوں نے مجھے کندھے اور بغل میں ہاتھ دے کر اٹھا لیا۔ میں ایک پاؤں اب بھی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، چنانچہ دوسرا بھی اٹھانے پر مجبور تھا۔ باہر آتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں پیر سائیں کی درگاہ پر ہوں۔ کوریڈور کے روشن دانوں میں سے ملنگوں اور قلندروں کے نعرے لگانے اور ڈھول ڈھمکے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پیر سائیں کی درگاہ کو میں نے یا تو باہر سے دیکھا تھا یا پھر کچھ دن اس کے تہہ خانے میں گزارے تھے۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ اس عالی شان درگاہ کا پھیلاؤ کتنا ہے اور اس کے کتنے حصے اور کتنی منزلیں ہیں۔ یہ کسی حد تک ملتان کے مزارات جیسی تھی۔ اس کا آخری حصہ بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ درمیان میں گنبد والی عمارت اسی طرح دکھائی گئی تھی جیسے مزار قائد اعظم کا مرکزی حصہ ہے۔ اب مجھے جس کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا اس میں آرام اور آسائش کے تمام لوازمات تھے۔ ضرور یہ بھی تہہ خانے کا کوئی حصہ تھا، وہاں VIP یا خود پیر صاحب آرام فرماتے ہوں گے۔ میرے کپڑے انتہائی صاف ستھرے تھے اور مجھے یہاں لانے والے ملازمین کا رویہ بھی بہت احترام کا تھا۔ اس پرتکلف بیڈ روم میں کسی ہوٹل کے ڈیلکس سویٹ والا نقشہ تھا۔ بیڈ کے عین مقابل ٹی وی لگا ہوا تھا، دیواروں کے ساتھ صوفے لگے ہوئے تھے۔ 7 سیٹر صوفے کا بڑا حصہ کسی کھڑکی کے ساتھ تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ کمرے کے آخری کونے میں ایک فریج رکھا ہوا تھا۔ باتھ روم میرے دائیں ہاتھ پر چند فٹ کی دوری پر تھا۔ سرہانے کے پیچھے ایک کال بیل کا سوئچ لٹک رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ طلب کرنے پر کوئی آتا ہے یا نہیں، میں نے اس کا بٹن دبا دیا۔ اب مجھے یوں لگا جیسے میرے کانوں نے بزر کی ہلکی سی آواز سنی ہے۔ 1 منٹ کے بعد ایک گوری چٹی عورت نمودار ہوئی جو 35 سے 40 سال کی، 5.5 فٹ سے زیادہ قد کی عورت تھی اور سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹے کو اس نے شانے پر لٹکا رکھا تھا۔ حکم سائیں۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچ کر کہا، کھانے میں کتنی دیر ہے؟ 1 گھنٹہ لگ جائے گا سائیں۔ مجھے واقعی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا پھر مجھے کافی لا دو اور اس کے ساتھ بسکٹ۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ ثابت ہو گیا تھا کہ گوشے کے قفس میں مجھے آرام بہت ہے۔ کافی 10 منٹ کے بعد آ گئی جو بہت اچھی تھی۔ سکون کے باوجود میرے انداز میں اضطراب تھا۔ یہ جاننے کی خواہش تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ دوپہر 2:30 بجے کے قریب پیر سائیں نے دیدار فیضیاب کیا۔ میں فوری طور پر جارحیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ لڑ بھڑ کے میں آزادی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے صبر سے مناسب وقت کا انتظار کرنا ہوگا اور جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہوگی۔ میرا مقابلہ پہلے صرف باپ سے تھا، اب بیٹی زیادہ طاقتور حریف ہو گئی تھی۔ یک نہ شد دو شد۔ میں نے ادب سے اٹھنے کی واجبی سی کوشش کی۔ پیر سائیں، آپ، کیا یہ آپ کی درگاہ ہے؟ مجھے علم نہیں تھا۔ اس عزت افزائی نے پیر صاحب کو تھوڑا سا حیران کیا۔ اوے سلیم پتر، لیٹے رہو آرام سے، کیا حال ہے؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس وقت یہ جان کر مجھے بڑا سکون حاصل ہوا ہے کہ میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ میں بہت مایوس تھا۔ پیر سائیں نے مجھے غور سے دیکھا۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ کہاں ہو تم؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو ادھر سے اٹھایا تھا، چودھری صاحب کی حویلی سے، وہ بھی رات کے وقت جب میں سو رہا تھا۔ اچھا، یہ کب کی بات ہے؟ میں نے کہا، مجھے کوئی اندازہ نہیں، 1 ہفتہ یا 10 دن۔ اور اتنا عرصہ کہاں رہے تم؟ یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ میرا ایسا کوئی دشمن نہیں، حویلی والوں کے دشمن ہیں، ان کی کارروائی ہوگی۔ شکوک اور شبہات پیر سائیں کی آنکھوں میں عیاں تھے، مگر اس نے اظہار نہیں ہونے دیا۔ یہ زخم کیسے آیا؟ میں نے فرار کی کوشش کی تھی، محافظوں نے گولی چلائی۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ پیر سائیں نے کہا، میرے بندے اٹھا کے لائے تمہیں، تم جنگل میں بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے یوں سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ لی ہو۔ مجھے یہاں لانے کا فیصلہ شاہینہ نے کیا ہوگا۔ اسے صبح ہونے کے بعد اطلاع دی گئی ہوگی کہ آپ کا قیدی فرار ہونے کی کوشش میں زخمی ہو گیا ہے۔ کیا پتہ وہ مجھے دیکھنے بھی آئی ہو۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا پیر سائیں؟ میں نے معصوم بن کے سوال کیا۔ پیر سائیں نے سوچ کے جواب دیا، میں نے انور سے پوچھا تھا، اس کا خیال تھا کہ تم فرار ہو گئے، کسی لڑکی کا چکر تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ لڑکی نہیں پیر سائیں، بیوی تھی میری۔ جب حادثہ پیش آیا تو وہ میرے ساتھ تھی، وہ بھی نہر میں گری ہوگی۔ ریشم نے مجھے بچا لیا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے اسے یہاں دیکھا تھا۔ یہاں درگاہ پر؟ جی پیر سائیں۔ نام تو نورین تھا لیکن وہ خود کو فاطمہ بتاتی تھی۔ ایک شخص ساون خان اسے یہاں لایا تھا، آسیب کا اثر بتاتا تھا۔ وہی نورین تھی۔ اس کا دماغ حادثے سے متاثر ہوا تھا، وہ بہت دیر پانی میں رہی تھی اور جب نکالی گئی تو تقریباً مر چکی تھی۔ تم نے یہاں دیکھا تھا اس سے؟ بات کی تھی اس سے؟ کی تھی پیر سائیں، لیکن وہ پزد تھی کہ نورین نہیں، وہ فاطمہ ہے اور ساون خان اس کا باپ ہے۔ آپ کا مرید تھا وہ۔ ساون خان اور اس کا بھانجا دونوں جیل کاٹ چکے تھے۔
پیر سائی نے پیشانی پر ہاتھ رکھا. اچھا وہ، ہاں، ساون خان اپنی بیٹی فاطمہ کو لایا تھا. بعد میں اسے تلاش کیا تھا میں نے تو وہ غائب ہو گیا. نورین کو لے کر نکل گیا نہ جانے کدھر. اسی کی تلاش میں جانا چاہتا تھا میں. میرا خیال ہے یہ بڑی بھول ہے تمہاری کہ تم فاطمہ کو نورین سمجھے. اسے جانتا ہوں میں، وہ ساون خان کی بیٹی ہے. مجھے یاد آ گیا، وہ علاج کے لیے لایا تھا. اس پر جن آتے تھے. میں نے ہی کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ جن تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. بڑا ضدی جن تھا. کیا جن تعقب بھی کرتے ہیں؟ اگر کوئی 7 سمندر پار چلی جائے لڑکی، امریکہ، لندن، تو یہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ کسی جن کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن اس جن کی ایک مجبوری تھی. شاہد جنات کے حکم سے وہ نظر بند تھا، اس علاقے سے باہر نہیں جا سکتا تھا. خیر، اب تم آرام سے رہو یہاں. میں واپس حویلی جانا چاہتا ہوں پیر سائیں. بڑے چودھری صاحب نے کہا تھا کہ انور کو میری ضرورت ہے، اس لیے میں رکا ہوا تھا. وہ اٹھ کھڑے ہوئے. وہاں تم محفوظ نہیں ہو. جو لوگ تمہیں پہلے اٹھا کے لے گئے تھے وہ پھر کارروائی کر سکتے ہیں. نہ انور انہیں جانتا ہے کہ وہ کون تھے اور نہ تم. یہاں کوئی خطرہ نہیں. تکلیف ہو تو مجھے بتانا. ان کے جانے کے بعد میں نے پیر سائیں کو 1000 گالیاں دیں. اس نے مجھے طفل مکتب کی طرح ٹریٹ کیا تھا. ثابت کیا کہ وہ استادوں کا استاد ہے. میں سیر ہوں تو وہ سوا سیر ہے. اس نے میرے جھوٹ کو بڑے تحمل کے ساتھ سنا اور بظاہر قبول بھی کیا اور جواب میں ایک پرفریب رویہ اختیار کیا. پیر صاحب کے چلے جانے کے بعد میں بہت دیر تک ٹی وی پر سیاسی تبصرے اور اعلانات سنتا رہا کہ ایک ڈاکٹر نمودار ہوا. وہ صورت سے شریف آدمی لگتا تھا. معقول لباس اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. بیگ اس نے خود اٹھا رکھا تھا اور اس کی کوئی اسسٹنٹ نرس اس کے ساتھ تھی. وہ بھی کم عمر اور بہت خوبصورت لڑکی تھی. کیسے ہیں آپ؟ اس نے انگریزی میں سوال کیا اور میرے زخم کو دیکھنے لگا. میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہوں گے. نرس نے میرا ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا اور پھر میرے زخم پر پٹی کھولنے لگی. کوئی تکلیف؟ ڈاکٹر نے ٹانگ کو اوپر سے نیچے تک دبایا. بس یہی جو آپ کے سامنے ہے. یو آر لکی. بلٹ نے ہڈی کو ٹچ نہیں کیا. یہ زخم تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. اس نے پلکیں اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا. ہاں، اگر انہی ہاتھوں سے مسیحائی کی. میں نے نرس کو مسکرا کر دیکھا. ڈاکٹر ہنسا. ایسا ہی ہوگا. میں اور وائف ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں. روز یہی آئے گی میرے ساتھ. میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی. یعنی آپ بازی لے گئے. اس نے بیگ سے چند دوائیں نکالی اور مجھے طریقہ استعمال سمجھانے لگا. یہ اینٹی بائیوٹکس ہیں جو آپ کو ہر 6 گھنٹے کے بعد کھانی ہوں گی 5 دن تک. یہ درد کا احساس نہیں ہونے دیں گی اور یہ آپ رات کو سونے سے پہلے کھائیں گے. سکون آور. میں نے کہا کیا واقعی ایسا ہے؟ ڈاکٹر نے کچھ حیرانی سے مجھے دیکھا. آپ کی بات کا مطلب میں نہیں سمجھا. میں نے کہا میں وضاحت کے لیے سوال بدل دیتا ہوں. اگر میں یہ دوائیں نہ کھاؤں تو کیا ہوگا؟ نرس نے بیگ بند کیا تو ڈاکٹر اٹھ کھڑا ہوا. درد کی دوا نہ لینے سے آپ کو درد محسوس ہوگا جو آپ کو ابھی انجیکشن کے اثر کے باعث محسوس نہیں ہو رہا. آپ کے خیال میں زخم کتنا پرانا ہے؟ میں نے کہا ابھی 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوئے. سکون کی گولی کھا کے آپ کو نیند اچھی آئے گی جو بحالی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. ایک دوا میں لکھ کر دوں گا، وہ آ جائے گی. آپ کو ملٹی وائٹامن اور فولک ایسڈ کی اشد ضرورت ہے. آپ انیمیا کا شکار ہیں. شاید آپ کا وزن بھی خاصا کم ہوا ہے. آپ کو اچھی خوراک اور ملٹی وائٹامن کی ضرورت ہے. آپ کو بیماری تو کوئی نہیں ہے؟ کوئی بلڈ پریشر یا شوگر یا کچھ اور؟ بالکل نہیں. آپ نے میری صحت کے بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے. میرا خیال تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اس رات میں نیند کی گولی کھا کر سویا. صبح اٹھا تو ناشتے کے بعد مجھے بے چینی سی ہونے لگی تھی. جسمانی آسائش کی ہر سہولت میری قید تنہائی کی اذیت کو تو کم نہیں کر سکتی تھی. جب میں چلتا تھا تو پاؤں میں ٹیس اٹھتی تھی ورنہ تکلیف کوئی نہ تھی. میں بہت احتیاط سے چلتا ہوا دروازے تک آیا اور اسے کھول کر دیکھا. اس کے مقفل نہ ہونے سے مجھے اطمینان ہوا. باہر دائیں بائیں ایک برآمدہ تھا اور اس کے وسط میں ایک کمرہ تھا. دونوں طرف 2 دروازے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہاں 2 کمرے اور بھی ہیں. دائیں طرف کے آخری حصے میں بھی ایک دروازہ تھا جو کوریڈور کو بند کرتا تھا. ابھی میں برآمدے میں کھڑا تھا کہ دروازہ کھلا اور کچن سے کھانا لانے والی ایک ملازمہ نمودار ہوئی. آپ کو کچھ چاہیے سر؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا. کچھ نہیں، میں کمرے میں بیزار ہو گیا تھا. ان 2 کمروں میں کون رہتا ہے جو دائیں بائیں ہیں؟ وہ کچھ حیران ہوئی. ابھی کوئی نہیں. اگر کوئی مہمان آ جائے تو یہ کمرے کھولے جاتے ہیں. یعنی یہ مہمان خانہ ہے. تو پھر پیر سائیں کے گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا. اس کے دوسری طرف ایک دروازہ کچن کا ان کی طرف کھلتا ہے. تم کچن میں سب کام خود کرتی ہو؟ صرف کھانا پکانا. میری مدد کے لیے ایک لڑکی ہے مگر اسے ادھر آنے کی اجازت نہیں ابھی. وہ کیوں؟ میں نے دیوار کا سہارا لیا. وہ کم عمر ہے، ڈرتی ہے کچھ.
وہ شاید میرے دوستانہ اور مہربان رویے کی وجہ سے باتوں میں لگ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم کم عمر نہیں ہو، کتنی عمر ہے تمہاری؟ 25 ہوگی، زیادہ سے زیادہ، ڈرنا تو تمہیں بھی چاہیے۔ میں نے عام نظر انداز کی جانے والی عورت کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے سپاٹ چہرے پر تھوڑی سی لالی آئی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے سر، 25 سے کچھ اوپر ہے میری عمر، اور ڈر تو نکل گیا ہے۔ تمہاری عمر نظر تو نہیں آتی اور رنگ روپ بھی تمہارا کسی سے کم نہیں، مگر ڈرنے کی بات نہیں، میں شریف آدمی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ شریف آدمی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے رات کو بھی خدمت کے لیے طلب کرتے، ہاتھ پیر دبانے کے لیے، کئی مہمان ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو ترس گیا تھا کسی سے بات کرنے کے لیے، اس لیے کمرے سے نکلا تھا، تم سے بات کر کے اچھا لگا۔ پیر سائی نے کہا تھا کہ آپ کا دل بہلاؤں۔ اچھا، تو جب فرصت ملے آ جانا، بس باتیں کروں گا میں، یہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس کے دوبارہ آنے تک میں نے محسوس کیا کہ یہاں میری حیثیت قیدی کی نہیں تو مہمان کی بھی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہی اہم تھا۔ رات کی میزبانی کے لیے کچن کی پرانی خادمہ میرے لیے کافی تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ نئی لڑکی کو مجھ سے دور رکھا جائے۔ میری خواہش پر وہ رات کو کافی لے کر آئی اور اندر آ کر دروازہ بند کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اب تک تم نے اپنا نام نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ میں وزیرہ ہوں، وہ غلام علی موچی کی بیٹی۔ غلام کی بیٹی وزیر ہے نا، عجیب بات۔ اس نے بالوں کو جھٹک کے پیچھے کیا۔ اس کی آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ان پڑھ عورت بھی اپنی تقدیر کے اس المیہ کو سمجھتی ہے۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پڑتا ہے، نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ میرے باپ کو میرا نام کنیز فاطمہ رکھنا چاہیے تھا۔ وہ ہنستی۔ تم سے کبھی کسی نے یہ کہا کہ تم ہنستے ہوئے بہت زیادہ حسین لگتی ہو؟ میں ایک مقصد کے تحت جھوٹ بول رہا تھا، لیکن عورت تو ایسا جھوٹ سننے کی بھی منتظر رہتی ہے۔ میرا شوہر کہتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دکھ سا لہرایا اور اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں پوچھنے والا تھا تم سے کہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ اس نے مجھے عجیب طرح سے دیکھا۔ خوش نصیب؟ ہاں، تمہارا شوہر۔ وہ صرف 1 ہفتہ میرا شوہر رہا۔ میں نے کہا 1 ہفتے بعد مر گیا کیا؟ یہی سمجھو، میرے لیے مر گیا۔ جب پیر سائیں کی مہربانی سے مجھے خاص خدمت کار بنا لیا گیا تو یہ رشتہ ختم ہو گیا، کر دیا گیا۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے یہاں۔ وہ بھاگ گیا۔ بھاگ کر کہاں گیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ تو 14 برس پہلے کی بات ہے، میں بھی 14 کی تھی تب۔ کیا اس نے پیر سائیں سے تمہارا بدلہ نہیں لیا؟ ہاں، اور سنا ہے پیر سائیں کو وہ تحفہ دے کر گیا تھا جو اس کے جسم کا حصہ تھا۔ میں زیادہ بول گئی۔ تم نے کہا تھا کہ باتیں کرو۔ ہاں، میں سن رہا ہوں سب، اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم یہاں کے نہیں لگتے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا تم نے مجھے پہلے کبھی یہاں دیکھا؟ تمہاری تو زندگی یہاں گزری ہے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی۔ تم مہمان بھی نہیں ہو۔ نہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہیں باہر جانے کی اجازت جو نہیں۔ یہ زخم کیسے آیا؟ زخم کیسے آتے ہیں؟ جب کوئی گولی چلاتا ہے۔ گولی سے میری جان لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہیں یہاں کا دستور معلوم تھا تو تمہیں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ جانا چاہیے تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسا ہوگا میرے ساتھ؟ میرا خیال تھا کہ میں ایسی کون سی حور پری ہوں۔ اچانک اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں بغیرت نہیں، بزدل بھی ہوں، ورنہ کیا کرتی؟ میں نے کچھ انتظار کے بعد پوچھا۔ کچھ نہیں، اب تو خیال ہی نہیں آتا۔ پہلے سوچتی تھی کہ خود مر جاؤں اور مرنے سے پہلے اسے مار دوں۔ کسے؟ پیر سائیں کو؟ اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں بے وقوف ہوں جی، بات منہ دیکھ کے کرنی چاہیے۔ بات سننے والے بہت ہیں اور سنانے والے بھی۔ تم فکر مت کرو، میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ تمہارا راز میرے دل میں دفن رہے گا۔ جو کہنا ہے آج مجھ سے کہہ لو اور دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ صبح تک اس نے بہت کچھ اگل دیا۔ کچھ مجھے معلوم تھا، مثلاً یہ کہ جن بھوت اتارنے کا یہ سارا کھیل پیسے بٹورنے کا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ مجھے شاہینہ بتا چکی تھی اور میں خود بھی دیکھ چکا تھا۔ جس بات نے مجھے چونکایا اس کا تعلق روزینہ سے تھا۔ اس نے کہا کہ وہ انور سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ مگر یہ شادی تو ہو چکی، میں نے کہا۔ بی بی کہتی ہے اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ یہ اس نے تم سے کہا؟ وہ ہنس پڑی۔ لو جی، آپ بھی کیا بات کرتے ہو؟ میں نے سنا وہ اپنی ماں سے لڑ رہی تھی، کہتی تھی میں بھاگ جاؤں گی۔ وہ بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے؟ وہ کچھ تذبذب کے ساتھ بولی۔ ایک بات کہوں؟ آپ مانو گے نہیں مگر یہ سچ ہے۔ ایسی کیا بات ہے وزیرہ؟ میں نے کہا۔ وہ مراد کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ اب میں ہنس پڑا۔ مراد کے ساتھ؟
وہ تو مر چکا ہے۔ نہیں جی، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، وہ زندہ ہے۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، زندہ ہے؟ اس کا تو پوسٹ مارٹم ہوا اور جنازہ بھی قتل کا مقدمہ ہے پیر سائیں کے خلاف۔ سب جھوٹ ہے جی، مرنے والا کوئی اور تھا، اسے مراد بنا کے دفن کر دیا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں جی، مراد کے ٹھیکیدار باپ نے دشمنی کی ہے اپنے سالے کے ساتھ۔ وہ مراد کا رشتہ لایا تھا، پیر سائیں نے انکار کر دیا۔ وہ کئی بار آئے اور ہر بار پہلے سے زیادہ بے عزت ہو کر گئے۔ یہ تو اندر کی باتیں ہیں وزیرہ۔ میں بھی تو اندر ہی رہتی ہوں جی، سب دیکھتی اور سنتی ہوں۔ مراد کے باپ نے بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے قتل کا مقدمہ کیا۔ وہ کون تھا جس کو مراد بنا کے دفنا دیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، آخر اس کی ماں تھی، بہن بھائی تھے۔ وہ اکلوتا تھا، باپ نے اسے شہر بھیج دیا تھا، ماں کو بھی پتہ ہے، اور باقی کسی نے لاش کا چہرہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ رات بھر لاش پانی میں پڑی رہی، پھر ہسپتال گئی، ڈاکٹروں نے چیرا پھاڑا، کفن دینے کے بعد اس کا چہرہ دیکھنے لائق نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں کس کو دفنایا، مراد کے دوستوں میں سے ہوگا کوئی، یا جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ روزینہ کو نکال کر لے جانے کے لیے؟ جب آپ کو پتہ ہے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سنسنی خیز اطلاع نے میری نیند اڑا دی تھی کہ مراد زندہ ہے۔ دراصل مجھے یقین نہیں آتا۔ آ جائے گا جی، جس دن وہ روزینہ کو لے جائے گا۔ میں نے کہا، تم سمجھتی ہو کہ یہ ہوگا؟ ہاں جی، اور قسمت نے ساتھ دیا تو پہلے بچ گیا تھا، اب مارا جائے گا۔ یہ خود گاڑ دیں گے یہاں، دنیا کے لیے وہ مر چکا، اس کے باپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیا وہ بعد میں بھی کبھی آیا تھا یا اس کا پیغام؟ پتہ نہیں جی، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ لاہور میں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر کہاں گیا؟ ولایت چلا گیا ہے وہ، اور بیوی کو بھی لے جائے گا کسی دن، میرا دل کہتا ہے۔ تمہارا دل پاگل ہے، وہ زندہ ہوتا تو روزینہ اتنا ماتم کیوں کرتی، اتنا روتی پیٹتی کیوں؟ وہ ہنسی۔ کرنا پڑتا ہے جی، میں بھی کرتی دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ میں تو اندر کی بات جانتی ہوں، روزینہ بھی ڈرامہ کرتی ہے۔ انور کے ساتھ جانے سے پہلے وہ زہر کھا لے گی۔ وزیرہ، اگر پیر سائیں کو پتہ چل گیا؟ کس بات کا پتہ چل گیا؟ وہ مجھ سے پہلے جانتے تھے کہ مراد زندہ ہے۔ وہ بی بی کے ماموں کا لڑکا تھا، بی بی کی ماں کے بھائی کا بیٹا۔ ان کو پتہ ہے کہ مراد مرا نہیں، اسے باپ نے باہر نکال دیا ہے۔ پیر سائیں سمجھتے ہیں کہ ٹھیکیدار کو اکلوتے بیٹے کی جان عزیز ہے، اور مقدمہ اس نے پیر سائیں کو رسوا کرنے کے لیے کیا ہے۔ ٹھیکیدار بہت بڑا بدماش ہے، شہر کے بدماش اس کے پاس آتے ہیں، وہ برابر کرنا ہوتا تو مقابلہ کیسے کرتا پیر سائیں کا؟ اب پیر سائیں کو تسلی ہے کہ روزینہ نے انور چودھری سے نکاح کرنے سے انکار نہیں کیا، مراد کا معاملہ ختم ہوا۔ ان کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے، بی بی ان کو بے وقوف بنا رہی ہے۔